تو آج ہمارا ٹاپک جو ہے نا وہ صرف ایک بات پہ ہے جس کی وجہ سے ہم سارے یہاں پہ اکٹھے ہیں، اور وہ ہے نیکی۔ نیکی کیا ہے؟ کوئی بتائے گا جی؟ آپ کی نظر میں نیکی کیا ہے جی؟ اینی ون؟ نہیں، نیکی کیا ہے؟ مطلب یہ تو ہے نا اس نیکی کے پیچھے انٹینشن ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے۔ نیکی کیا ہے؟ یہ تو اس کا الٹرنیٹیو ہو گیا، اچھا سلوک کرنا۔ تو نماز نیکی نہیں ہے، خیر کا کوئی کام کرنا۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے خیر میں اور اچھائی میں کوئی فرق ہے؟ اینی ون؟ خیر میں اور اچھائی میں کوئی فرق ہے جی؟ ہے؟ اوہ ویری نائس۔ تو خیر خیر از ڈیوائن، اچھائی از ہیومن۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں نا خیر، دس از قرآنک ٹرمینالوجی ٹو سے واٹ از گڈ ان دا سائٹ آف اللہ۔ اچھائی جو ہوتی ہے، اس لیے آپ کچھ ایکٹر ایکٹریسز کی انٹرویو سنتے ہیں، وہ کیا کہتی ہیں؟ بھائی اس پہ اچھے انسان ہوتے ہیں اور خلی ولی، یہ کیا تم نے نماز روزہ اور یہ ساری چیزیں بیچ میں لے کے آ جاتے ہو؟ بس اچھے انسان ہوتے ہیں اور برے انسان ہوتے ہیں۔ تو ہماری پرسپیکٹیو کے اندر یہ اچھائی کا پہلا لیول ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ اپنی مرضی سے کوئی کام کر رہے ہیں جو آپ کو لگتا ہے یہ اچھا ہے، لیکن جب آپ اس مرضی کے اندر اللہ کی مرضی کو شامل کر کے کوئی کام کرتے ہیں، اس کو ہم خیر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی نظر میں بھی اچھا ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس دلیل ہوتی ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اس وجہ سے نہیں اچھا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ نے بھی ہمیں بتایا کہ یہ اچھا ہے۔ ڈیوائن جو چیز ہو جاتی ہے اس کو ہم خیر بولتے ہیں، اور ذرا پتہ ڈیوائن جو گناہ ہوتا ہے اس کو ہم شر بولتے ہیں۔ یو گاٹ دا پوائنٹ؟ آپ بتائیں نیکی کیا ہے؟ اب سوال ادھر ہی ہے، نیکی کیا ہے جی؟ بھائی بھی کچھ بتا سکتے ہیں اگر کوئی گناہ نہ ہو تو۔ جس سے جنت ملتی ہے، اوکے اوکے ٹھیک ہے، لیکن کس سے نا یار؟ نیکی کیا ہے اصل میں؟ ایک یہ آپ نے ڈسکرپشنز بتا رہے ہیں، یہ اخلاص ہے، یہ اخلاص ہے۔ واٹ از نیکی؟ یو سی سم ٹائمز ہم چیزوں کو کتنا ایزی لے رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، کیا پیمانہ ہے کہ اس کو نیکی بولے گی؟ ایز اے ریوارڈ، یو مین دا ریوارڈ؟ اوکے اوکے۔ اور کوئی بھائی؟ شہزرت نہیں بتانا نیکی؟ اچھا دیکھیں، جب نیکی کی بات کریں نا، ہمارے معاشرے میں 3 قسم کے گروپس ہیں۔ اگر کوئی غلطی کرنا چاہے تو وہ نوٹس لے سکتے ہیں انشاءاللہ، ڈونٹ وری۔ اگر کسی کو ایسا جرم کرنا ہے تو موبائل پہ بھی لے سکتا ہے۔ تو جب نیکی کی بات کی جائے تو ہمارے معاشرے میں 3 قسم کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلی قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو عبادات میں اچھے نہیں ہوتے لیکن اخلاق میں اچھے ہوتے ہیں، کردار میں بہت اچھے ہوتے ہیں، اوکے؟ تو میں نے بہت زیادہ انٹرویو سنے ایسے لوگوں کے جو دین سے بہت دور ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ گڈ پیپل، ہم لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیو کرتے ہیں، ہم وومنس کی عزت کرتے ہیں، ہم سچ بولتے ہیں، ہم ایمانداری کا خیال رکھتے ہیں۔ اب وہ اخلاقیات میں اچھے ہوتے ہیں، کردار میں اچھے ہوتے ہیں، ایٹیچیوڈ میں اچھے ہیں، لیکن عبادات میں بالکل زیرو ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اور ان کے پاس دلیل بھی ہوتی ہے، یار دیکھو عبادات تو 10% ہے، قرآن میں آپ دیکھیں، اور واقعی یہ سچ بات ہے، عبادات اونلی اراؤنڈ 10% ہے، لیکن جو ایٹیچیوڈ ہے، جو آپ کا بیہیویئر ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، دیٹس اراؤنڈ 90% ہوتا ہے۔ معاملات آپ کے ڈیلنگز وہ 90% ہے۔ اس لیے دے ڈونٹ وری، لاجیکلی بھی دیکھیں وہ صحیح سوچ رہے ہیں کہ 90% اگر میں گین کر لوں تو 10% نہ بھی کروں تو آئی ول گیٹ دی جنہ۔ اور اگر عبادت وہ نہیں کرتے تو ایک جملہ بولتے ہیں، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار جانے دو، مطلب نماز تو پڑھنی پڑے گی نا، اچھا نہ پڑھوں تو اللہ معاف نہیں کرے گا؟ کر سکتا ہے تو پھر نہیں پڑھتے۔ یو سی دے ہیو دا پوائنٹ، لیکن نیکی بھی ہے ان میں، نیکی بھی ہے ان میں، لیکن آر دے ریئلی رائچس ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ دیٹس دا کویسچن، کہ اللہ کو ان کی نیکی قبول ہے کہ نہیں ہے، دیٹس ریئلی امپورٹنٹ۔ ایک گروپ تو یہ ہے، اوکے۔ دوسرا گروپ وہ ہوتا ہے جو عبادات میں بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اخلاق میں فارغ، منہ کھولتے ہیں تو انگارے نکلتے ہیں، انگارے، ایسے رشتے توڑتے ہیں، ایسے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے رشتہ مانگا، اس نے کہا میں نہیں دینا، میری بیٹی میری مرضی، ناراض ہو گئے، میں نے تجھے جاب لگوائی تھی، میں نے تجھے گھر بنوا کے دیا تھا، میں نے تیرے بچے کو فلاں یونیورسٹی میں داخلہ کروایا تھا۔ عبادت میں بڑا کمال ہے لیکن ایٹیچیوڈ میں دیکھیں، بیہیویئر میں دیکھیں، بڑی آسانی سے وہ رشتہ توڑ دیتا ہے،
اخلاقیات میں وہ اچھا نہیں ہے. اور بہت سارے ریلیجیس جو میجورٹی ہے وہ اس معاملے میں کمزور ہو گئے ہیں. یعنی ان کی عبادت بہت اچھی ہے, وہ راتوں کو اٹھ کے روتے بھی ہیں, لیکن جب بات دوسروں کے ساتھ معاملات کی آتی ہے اس میں بہت ہی کمزور ہیں. پیر پہ پار ہے جب منہ پہ گالی نکل جاتی ہے, تھوڑی سی غلطی ہو جائے وہ بچے کو اس طرح ڈانٹتے ہیں جیسے بچے نے کفر کر دیا, تھوڑی سی غلطی ہو جائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بڑی پیاری حدیث ہے, مسلم شریف کی روایت ہے, کہ جو مومنین ہوتے ہیں نا ان کے دل چڑیوں کی طرح ہوتے ہیں. کیسی حدیث ہے؟ یعنی کہ چڑیوں کی طرح نرم و نازک, بڑی جلدی ناراض بھی ہوتے ہیں لیکن بڑی جلدی راضی بھی ہو جاتے ہیں. ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنا, ان کے ساتھ رشتہ بنانا, دوستی کرنا بڑا ایزی ہوتا ہے. آپ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں ایسے لگتا ہے یار مجھے اس سے بات پہلے کرنی چاہیے تھی, ایسے لگتا ہے جیسے صدیوں سے میں اس بندے کو جانتا ہوں. دے آر ایزی ٹو گیٹ along. یہ دوسری کیٹیگری ہے. پھر ایک تیسری کیٹیگری ہے نیکی. ہم نیکی کی بات کر رہے ہیں, اوکے, نیکی کی بات کر رہے ہیں. وہ کرمنلز ہوتے ہیں, دے آر گینگسٹرز, لیکن نیکی ان میں بھی ہوتی ہے. مثلا آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا, موویز میں آتا ہے, بڑا اچھا جملہ, وہ ساؤنڈ بڑا پیارا کرتا ہے, ہم بےمانی کا دھندا بھی ایمانداری سے کرتے ہیں. دس از ٹرو, اور واقعی وہ کرتے ہیں. لٹرلی جیب تراش جو ہے نا وہ اپنی نیکی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے, بھائی جان 20 سال سے جیب کاٹ رہا ہوں میں, لیکن جب میں جیب کاٹتا ہوں جتنے پیسے لیتا ہوں اتنے استاد کو جا کے دیتا ہوں, 1 روپیہ میں اپنے پاس نہیں رکھتا, ایمانداری سے کرتا ہوں. ہم گندے ہیں لیکن ایمانداری سے کرتے ہیں. اب یہ کنسرٹ کرنے والی کچھ خواتین جو ہیں لٹرلی ڈانس کرتی ہیں, سب کچھ پارٹیز کرتی ہیں, سب کچھ کرتی ہیں, لیکن دربار پہ جا کے ایک چادر بھی چڑھا دیں گے, کسی آرفنیج میں جا کے ایک دیگ چاولوں کی لے جائیں گے. وائے؟ نیکی کرنے کے لیے. آپ میری پوائنٹ سن رہے ہیں؟ تینوں کیٹیگریز میں ایک چیز کامن ہے, اور وہ کیا ہے؟ نیکی. بیکاز اگر آپ میں نیکی کا تصور نہیں ہے نا, یو ول ڈائی. یہی لوگ خودکشی کرتے ہیں, بیکاز وہ کیا جملہ بولتے ہیں, وی ڈونٹ سی اینی گڈ ان آور لائف. سمجھ رہے ہیں؟ وہی جملہ بولتے ہیں نا, آئی ڈونٹ سی اینی گڈ ان مائی لائف, دیٹس وائی آئی وانٹ ٹو ڈائی. نیکی کا تصور رکھنا, یہ آپ کو دنیا کا کوئی بندہ شاید ہی ایسا ملے جس میں یہ تصور موجود نہ ہو. لیکن قرآن میں اب ایک آیت ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے. وہ آیت, اس آیت کا نام ہی ہے آیت البر. کیا نام ہے؟ کس کس نے سنی ہوئی ہے یہ آیت البر؟ مطلب نام سنا ہے آپ نے؟ پڑھی ہے ویسے تفسیر پڑھی ہوئی ہے؟ آیت البر, بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی. تو یہ ایک آیت ہے صرف, آیت نمبر 177 ہے سورہ البقرہ کی. اس آیت میں اللہ نے صرف ایک چیز کی ہے, یہ کلیریفیکیشن کی ہے کون نیک ہے اور کون نیک نہیں ہے. یعنی اب اللہ کہہ رہا ہے میں بتاتا ہوں نا, ڈیوائنلی میں بتاتا ہوں کہ اگر یہ کرائٹیریا تم فالو کر رہے ہو, تم کوئی بھی ہو, کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہو, کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہو, کسی ذات سے تعلق رکھتے ہو, یہ چیز ہے اللہ خود ڈکلیئرڈ کرتا ہے اینڈ آف دا آیا کہ یو آر نیک ان فرنٹ آف می, تم نیک ہو. اور اگر یہ کرائٹیریا نہیں ہے, تم کچھ بھی ہو سکتے ہو, نیک نہیں ہو. عالم ہو سکتے ہو, محدث ہو سکتے ہو, اپنی جان میں تم کچھ بھی ہو سکتے ہو, لیکن نیک نہیں ہو. اوکے, یہاں تک کلیئر ہے بھائی؟ اب ہم نے صرف وہ آیت پڑھنی ہے, بس ایک آیت دیکھنی ہے. اچھا, بر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑی کمال بات ہے آپ کو, مطلب عربک کے اندر نا یہ بڑی کمال چیز ہے کہ عربی کے جو ورڈ ہوتے ہیں نا, اس ورڈ میں پوری فلاسفی ہوتی ہے. یعنی اس ٹاپک کی پوری فلاسفی ہوتی ہے اس ایک لفظ کے اندر. تو کسی کو پتا ہے بر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھا, بر کا مطلب پتا ہے؟ بحر کا مطلب پتا ہے؟ بحر کیا ہوتا ہے؟ سمندر. بر کیا ہوتا ہے؟ خشکی. ٹھیک ہے, اس کے درمیان میں ایک لفظ ہے بر. تو بر یہ ہوتا ہے, یہ بڑی سننے کی بات ہے قسم سے, بڑا کمال مطلب ہے یار اس کا. ان لفظوں کی وجہ سے نا یو فال ان لو ود دا قرآن. سبحان اللہ. آپ دیکھیں جب بحر پہ بندہ ہوتا ہے نا, یعنی کہ سمندر میں ہوتا ہے اور کشتی اس کی بھنور میں پھنس جاتی ہے, اور جب تک وہ ساحل پہ نہیں آتا نا وہ مطمئن نہیں ہوتا. He doesn't relax until he reached home. تو جیسے ہی وہ باہر سے بر پہ آتا ہے اور پیر رکھتا ہے زمین پہ, اس کو فیل ہوتا ہے کہ میں پہنچ گیا ہوں, اس سے نکلا ہے بر, سکون, اطمینان قلب. جو کام آپ کو اطمینان قلب نصیب کرے, جو کام آپ کو سکون نصیب کرے, اس کو نیکی کہتے ہیں. یو گاٹ دا نیکی ورڈ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ جو کام آپ کو سکون پیدا کرے, آپ کے اندر سکون قلب پیدا کرے. اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ایک صحابی آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے؟ آپ نے کہا برائی وہ جو تمہارے دل پہ کھٹکا کرے, یو فیل ڈاؤٹڈ, یار یہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. لیکن نیکی تمہیں دل میں سکون دیتی ہے, اٹ گیوز یو دیٹ پاور, کیونکہ نیکی میں ڈیوائن, اور اگر وہ خیر ہو, اچھائی نہ ہو, خیر ہو, اٹ ہیز ڈیوائن پاور.
وہ ڈیوائن لٹرلی پاور کریٹ کرتی ہے آپ کے اندر, کانفیڈنس کریٹ کرتی ہے آپ کے اندر. یو گاٹ دا پوائنٹ؟ یہاں تک کوئی سوال کسی کا؟ اب ہم نے صرف وہ آیت کا صرف وہ اس کو ایک دفعہ اس کا کہتے ہیں چارٹ بن جاتا ہے, وہ چارٹ لے کر چلیں گے انشاءاللہ, اور دین وی گو فار آور کلاس. اللہ کہتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اس کا کانٹیکس ایک دفعہ سن لیں, کانٹیکس بھی بڑا کمال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ قبلہ ہمارا پہلا تھا بیت المقدس, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے کھڑے ہوتے تھے کہ وہ دونوں قبلوں کی طرف منہ کرتے تھے. اوکے, یعنی کہ ان کے آگے مکہ ہوتا تھا اور آگے ہی بیت المقدس ہوتا تھا. لیکن جب وہ مدینہ موو کر گئے تو اب مکہ پیچھے پڑتا ہے. ناؤ ہی کانٹ ڈو دیٹ اینڈ ہی ڈزنٹ لائک اٹ, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے بہت محبت کرتے تھے. کس کی وجہ سے؟ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی, کیونکہ انہوں نے بلڈ کیا تو ان کی وجہ سے ان کو محبت بڑی تھی کعبہ سے, اور ان کا دل بھی تھا کہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ کعبہ ہو جائے. لیکن ایسا ہوا نہیں. لیکن اینڈ آف دا ڈے اللہ رب العزت نے یہ قرآن کی آیت نازل کر دی کہ آپ اپنا چہرہ پھیر لیں اور کس طرح منہ کر لیں؟ کعبہ کی طرف منہ کر لیں. اب وہاں پہ ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا. جو یہود تھے وہ پہلے مسلمانوں کے ساتھ بڑے ایزی گوئنگ تھے. وائی؟ کیونکہ ہم انہیں کا قبلہ یوز کر رہے تھے, تو ان کو لگا کہ ہماری لیگیسی ہے, یہ ہم ہی ہیں سارے. لیکن جب قبلہ چینج ہوا نا, نو دے انڈرسٹینڈ کہ سسٹم چینج ہو رہا ہے, پورا جو نظام ہے وہ بدل رہا ہے. اوکے, تو انہوں نے یہ ڈاؤٹ کریٹ کرنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ ان مسلمانوں کو تو دین ایمان ہی نہیں ہے. پہلے ادھر کر کے منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے, اب ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. اس کی وجہ سے جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو ڈاؤٹ ہو گیا, یار پتہ نہیں ہماری نمازیں قبول ہوئی ہیں کہ نہیں. اب پہلے تو ہم ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھ رہے تھے, اب ہم ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں, اب پتہ نہیں ہماری پہلے والی صحیح تھی یا اب والی ہے. تو ان کو ڈاؤٹ ہو گیا. اس ڈاؤٹ پہ اللہ نے یہ آیت اتاری. اوکے, تو اللہ کہہ رہے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہ بڑی کمال آیت اللہ کی قسم, کیونکہ اس ایک آیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے نمازی آدمی ہوتا ہے لیکن رشوت خور ہوتا ہے. اس ایک آیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے تہجد گزار ہوتے ہیں لیکن رشتے توڑنے والے ہوتے ہیں. اس ایک آیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم دین کو مذہب بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, صرف اس ایک ٹکڑے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. اور وہ کیا ہے؟ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ پھیر لو بس مشرق مغرب کی طرف. تمہیں کیا لگتا ہے بس نماز یہی ہے کہ منہ ادھر کر لیا منہ ادھر کر لیا, تھوڑا سا کھڑے ہو گئے پھر بیٹھ گئے پھر کھڑے ہو گئے؟ نہیں, نیکی صرف یہ نہیں ہے. اس میں اللہ پیغام کیا دے رہے ہیں, کوئی بتائے گا؟ واٹ اللہ از ٹرائنگ ٹو سے؟ ساری چیزیں کیونکہ جتنے بھی کمپوننٹس ہیں جب ان کو اکٹھا ایک جگہ پہ لے کے آؤ گے تو وہ نیکی ہے. اوکے, وہ کیا کمپوننٹ ہے؟ نیکی کا کنسیپٹ میں ایکسپینڈ ہے, لمیٹڈ نہیں. اوکے, کیا وہ کنسیپٹ ایکسپینڈ والا وہ کیا ہے جی سسٹم؟ یعنی اس آیت کے ٹکڑے میں اللہ نے ایسا, یعنی کہ اب میں نماز پڑھ رہا ہوں ایسے کر کے نماز پڑھ رہا ہوں, اللہ کہہ رہا ہے نیکی صرف یہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میں نے قبلہ کی طرف منہ کیا ہے, اللہ کہتا ہے نیکی صرف یہ نہیں ہے. یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ؟ آپ نے 16 گھنٹے کا روزہ رکھا, یہ صرف نیکی نہیں ہے. آپ نے عبایا پہنا, دس از ناٹ دی نیکی. یعنی کہ نیکی صرف یہ نہیں, یہ ہے لیکن صرف یہ نہیں ہے. سو نہیں یار, ایک ہی بات ہے بس, وہ بولو. اللہ کا حکم, اوکے, قریب ہیں کوئی ادھر سے؟ جی جی نہیں, اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل بات ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ نیکی کا ایک ظاہر ہے اور نیکی کا ایک باطن ہے. نیکی کی ایک اپیرنس ہے اور نیکی کا ایک مقصد ہے. تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم ظاہر پہ دھیان دو, اصل نیکی کیا ہے اس کی طرف جاؤ کہ کیا کیوں ہے یہ سب کچھ. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ تم صرف نماز کے اندر وقت کا انتظار کرو اور 4 رکعتوں کا انتظار کرو, 2 سجدے کرو 1 رکوع کرو. یہ ہے نیکی, لیکن صرف یہ نیکی نہیں ہے. مقصد کیا ہے اس کا؟ ان صلاۃ تنہی عن الفحشاء. یہ نماز میں پاور ہے, یہ تجھے روکے گی, تو نہیں رک رہی. نماز نہیں ہے. دس از ناٹ دا پریئر وچ از کمنگ فرام دی ہیون. تو کچھ اور کر رہا بھائی, تو صرف ظاہر پہ توجہ کر رہا. نماز تو پڑھتا ہوں میں, لیکن یہ نماز تجھے گالی دینے سے نہیں روک رہی, یہ نماز تجھے برائی سے نہیں روک رہی, تو یہ نماز نہیں ہے. کیونکہ اللہ مقصد بیان کر رہا ہے کہ نماز کیوں پڑھنی ہے, کیونکہ تمہیں برائی اور بےحیائی سے. میں آپ کو بتاؤں, بڑی اہم بات ہے, میں کبھی کبھی کہتا ہوتا ہوں, میں نے لڑکوں کو یہ مثال دیا ہے, گالی آئی نا آپ کے اندر, کسی کو غصہ ہے, گالی آئی اندر سے, گالی نکل جاتی ہے, اندر نکل گئی ہے, منہ پہ نہیں آتی. تیری یار دفعہ ہو جاؤ یہاں سے, یار نکلو یہاں سے, گالی نہیں آئے گی. کیوں؟ یہ نماز آنے نہیں دیتی.
اٹ ول ناٹ. اللہ کہہ رہا ہے میں نے جو اتاری ہوئی ہے نا وہ تو کرے گی ایسا. یہ جھوٹ بولنے نہیں دے گی, بولے گا یہ ہوگی کیفیت. یہ کیفیت پتہ کون کر رہا ہے؟ یہ نماز کر رہی ہے. اس کو جھوٹ کا دل کر رہا ہے اور یہ لاجیکلی کنونسڈ ہے, نہیں بولے گا کیونکہ نماز بولنے نہیں دیتی. اللہ کہہ رہا ہے مقصد یہ ہے. اور یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اصل چیز ہے حکم کیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے نیچے دیکھ کے پڑھو, اوپر دیکھ کے پڑھو, دائیں دیکھ کے پڑھو, بائیں دیکھ کے پڑھو, آگے دیکھ کے پڑھو, پیچھے دیکھ کے پڑھو, اٹ ڈزنٹ میٹر. اللہ کہہ رہا ہے نا جو کہہ رہا ہے اصل میٹر وہ کرتا ہے. کیسے کہہ رہا ہے یہ میٹر؟ اس کی بڑی پیاری مثال دو. یو ول لو دس. ہو سکتا ہے آپ کو یہ چیز یاد رہ جائے, یہ صرف بات کو سمجھانے کے لیے. ویری نائس, ٹرسٹ میں. یعنی کہ اس ٹکڑے کو بڑا پیارا سمجھاتی ہے. ایک دین والا تھا, وہ یہ دعائیں کرنے لگ گیا میں نے ابلیس کو ملنا ہے. میں نے کیا کرنا ہے؟ آپ نہ کرنے لگ جانا, ٹھیک ہے, یہ صرف ایک سمجھانے کے لیے. تو ابلیس آ گیا ایک دن اس کے سامنے, بھائی کیا ٹینشن ہے بھائی, تو میرے لیے دعائیں کری جا رہا ہے, سارے میرے سے دور بھاگتا ہے, تو میرے لیے دعائیں کر رہا ہے کہ میں نے ابلیس کو ملنا ہے, کیا ٹینشن ہے؟ کہتے ہیں یار ایک سوال پوچھنا ہے, وہ میرے ذہن میں اٹکا ہوا ہے, تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو سجدہ کر دیتا بھائی, جنت میں رہتے ہم, یہ سارا نظام سجدہ ہی نہ, آدم کے ساتھ ہوتے ہم, اپنے باپ کے ساتھ ہوتے, اماں کے ساتھ ہوتے. تو نے سجدے سے انکار کے گیم ہی پلٹ گئی ساری. شیطان بڑی خبیث چیز ہے, ادھر سے بھی پکڑ لے گا اس کو. ابھی آپ سبحان اللہ نہ کہہ دینا, کیونکہ ایسی بات وہ کرتا ہے, دل کرتا ہے کہ سبحان اللہ نہ, یہ نہ کہہ دینا, یہ ابلیس کی بات ہو رہی ہے. اس نے جب دیکھا نا یہ تو ڈاؤٹڈ ہوا ہے, شیطان کو ڈاؤٹڈ بندے بڑے پیارے لگتے ہیں. ہاں, کیونکہ ڈاؤٹڈ بندے کو وہ کفر میں لے کے جاتا ہے, کیونکہ یہ تو پہلی پریشان ہے, کیوں نہ میں اس کو گھما دوں. یو گاٹ دا پوائنٹ. اس نے کہا یار, سوچ کے کہتا ہے جو گردن ہمیشہ رب کے سامنے جھکی ہو, اس نے گوارا نہیں کہ کسی انسان کے سامنے جھک جائے. سبحان اللہ نہیں کہنا. اچھا یہ موحد ہے, لک ایٹ اٹ ہاؤ مونوتھیسٹک ہی از. اس کا عقیدہ توحید کتنا مضبوط ہے. جو گردن ہمیشہ رب کے سامنے جھکی ہو, وہ گوارا کرے کسی بندے کے سامنے جھک جائے؟ کرے گی؟ لیکن وہ شیخ صاحب کہتے قریب تھا کہ میں شیطان کے جال میں پھنس جاتا, بٹ دین اللہ پٹ ان مائی مائنڈ, تو یہ بھول گیا کہ حکم کس کا تھا. حکم کس کا تھا؟ یہ میٹر نہیں کرتا بھائی کہ عمل کیا ہے. واٹ میٹرز از کہ کہہ کون رہا ہے. دیٹس واٹ اللہ از سیئنگ ہیئر. شیطان اس کی وجہ سے بہک گیا تھا. ہی از اونلی لوکنگ دی ظاہر آف اٹ, ہی ڈڈنٹ لک دی باطن آف اٹ. ہو از سیئنگ, بات کون کر رہا ہے بھائی, کس کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے تو, ٹکر کس سے لے رہا ہے؟ آر یو ان یور سینسز؟ ہی واز ناٹ. وائی؟ مقصد بھول گیا تھا. اب آپ اس کو نا اس ٹکڑے میں اپنی ہر چیز کو لے کے آئیں. پردہ یہ نہیں ہے کہ تم صرف نقاب پہن لو, پردہ یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ ہے, تمہارے اندر حیا پیدا ہو. حیا صرف یہ نہیں ہے تم اپنے چہرے پہ داڑھی رکھ لو, حیا یہ کہ اس داڑھی کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی تم میں آئے. اصل مقصد وہ ہے. نماز صرف یہ نہیں ہے کہ تم صرف 4 رختیں پڑھ لو, یعنی 17 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ لو, یہ صرف نماز نہیں ہے. نماز یہ جو تمہیں بے حیائی برائی کاموں سے روکتی ہے. روزہ صرف یہ نہیں تم 18 گھنٹے بھوکے رہو. اس لیے اس فلسفے کو اگر آپ ایک لائن میں لکھنا چاہتے ہیں, وہ ہے, اس کو فلسفہ کہتے ہیں ذکر اور فکر کا فلسفہ. سارے بولیں کیا کہتے ہیں؟ ذکر ہوتا ہے دی ظاہر آف اٹ, اور فکر ہوتی ہے وائی آئی ایم ڈوئنگ دس. یاد رکھیں, دس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. آپ کے اندر جو کانفیڈنس پیدا کرتا ہے نا اسلام میں, جو ہمارے لوگوں میں نہیں ہے, وہ وائی ہے. یاد رکھیں, ہاؤ کانفیڈنس نہیں پیدا کرتا. ہاؤ صرف ایگزیکیوٹ کروانے کے لیے آپ کو کہتا ہے کہ نماز ہاؤ, وضو کرنا ہے, طہارت کرنی ہے, کپڑے ایسے کرنے ہیں, زمین ایسے ہونی چاہیے. یہ صرف اور صرف ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے آپ کو کہتا ہے. یہ جو وائی ہے نا, کانفیڈنس یہ پیدا کرتا ہے. وائی پردہ, وائی give me 5 social benefits of parda. You will see majority of our women they can't. They will give you the rewards of parda. یعنی کہ پردہ کرنے کا اللہ یہ اجر دے گا بالکل دے گا, لیکن tell me the social benefits of parda, یعنی کہ اللہ نے یہ پردہ کیوں کیا. اس کی وجہ سے عورت میں کانفیڈنس آتا ہے. وہ ساری کی ساری لڑکیاں پردے میں نہیں ہیں نا, یہ کانفیڈنس ہے اس میں پردے میں جائے گی, کیونکہ کوئی بھی اس سے آگے پوچھ لینا, she knows how to respond, کیونکہ اس کو وائی پتہ ہے. اوکے, مثال کے طور پر میں بات کرتا ہوں کہ میں نے ملیشیا میں جب تھے تو ہماری کلاس میں سارے چائنیز تھے, تمل تھے, یعنی کہ انڈینس تھے, اور وہ لے ٹیکا لگا کے آتے تھے. اپنے ٹیکے لگا کے آتے ہیں پورے 3 لائنوں والا, اور ہماری داڑھی کو ان کو مسئلہ ہے. تو میں تو کبھی کبھی جبہ میں بھی آتا تھا, وہ جو عربک ہوتا ہے, تو وہ تو مجھے دیکھ کے کبھی کبھی ایسے تنگ, استاد, ان کو پتا تھا کیونکہ ملیز جو ہے نا تھوڑے سے بھی دینی آدمی کو استاد کہتے ہیں, تو وہاں پہ نان مسلم بھی استاد کہتے ہیں.
تو وہ میری داڑھی کو دیکھ کے نا اکثر کہتے تھے اسامہ بن لادن، کم آن یو آر اسامہ بن لادن، یو نو اسامہ بن لادن، کوئی کانٹیکٹ شانکر ہے واٹس ایپ، کوئی مجھے تنگ کرتے تھے. تو ایک دن ایک بندہ کہتا ہے یار یہ شیو تو نے کیوں بڑھائی ہوئی ہے، جسٹ کٹ اٹ مین. ان کو لگتا ہے یہ شیو بڑی ہوئی ہے نا، دس از ناٹ دی بیئرڈ، یہ شیو بڑی ہوئی ہے. تو وہ کرسچن تھے. جب آپ کا وائی مضبوط ہوتا ہے، وہ کرسچن تھے. تو میں نے کہا یو نو وائی آئی ہیو دا بیئرڈ، بیکاز آئی لو جیزس. سوری بٹ یو آر مسلم رائٹ، تو تم تو مسلمان ہو. میں نے کہا تم چرچ جاتے ہو؟ کہتے جاتے ہیں. میں نے کہا وہاں پہ ایون دو وی ڈس ایگری، لیکن آپ نے وہ جیزس کی ایک پکچر لٹکائی ہوئی ہے. کہتے ہاں. میں نے کہا داڑھی ہے ان کی؟ او یا. میں نے کہا آئی بلیو ایٹ ہز ٹائم ہی واز دی موسٹ بیوٹیفل ہیومن بینگ آن ارتھ، دیٹ واز جیزس. آئی وانٹ ٹو لک لائک ہم. از اٹ بیڈ؟ اس کے بعد دے نیور کمپلین، دے نیور ٹونٹ می. اور باگوز ایک لفظ ہوتا ہے ملے میں، مطلب آسم، باگوز. اور جب بھی مجھے ملتے تھے نا کہتے تھے باگوز باگوز. میں کہا اب باگوز آئے گا، کوئی کرسچینٹی آ گئی نا. اب مجھے کوئی ہندو ملتا تھا میں بابا رام دیو کہہ دیتا. میں کہا بابا رام دیو جانتے ہو یار، اتنی فالوئنگ ہے اس کی، داڑھی ہے. کہتا ہے میں شری رام شنکر ہے سدگرو ہے، ساروں کی ہے، سارے یعنی کہ کسی بھی مذہب سے وہ آتے تھے. اگر وہ ایتھیسٹ بھی ہوتا تھا نا، میں کہا کوئی سائنٹسٹ دکھا دو ماضی میں جس کی داڑھی نہیں ہے. یہ وائی دیتا ہے آپ کو، یہ وائی کانفیڈنس دیتا ہے. اس لیے آپ نا ڈرتے نہیں ہو. یو نو یہ 2 + 2 = 4 ہوتے ہیں. اب سارے 5 بول رہے ہیں تو یار اس میں مجھے ٹینشن لینے کیا لوڑ ہے، پاگل ہیں سارے، 5 بول رہے ہیں. یو گاٹ دا پوائنٹ. اوکے. تو پہلا پوائنٹ آپ سمجھ آ گیا. یعنی اللہ پہلی چیز کیا بول رہا ہے؟ پلیز. اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پلیز 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 لک فار دی پرپز. کیوں کرنا ہے یہ ہماری یوتھ کو؟ اب جو ماں باپ ہے نا وہ پتہ کہتا ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. ان کو کیوں کر رہا ہوں بھائی، اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ان کو سمجھ، کیونکہ ان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ہر چیز میں لاجک گھسیڑتا ہے، وہ ہر چیز میں کرٹکس گھسیڑتا ہے، ہر چیز میں یہ چیزیں بتاؤ، فائدے بتاؤ، پھر کریں گے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو اگر آج کی یوتھ کو، آج کی پبلک کو آپ نے کوئی چیز بتانی ہے، آپ پہلے مقصد بتائیں پھر ان کو بتائیں اس لیے ہم یہ کرتے ہیں. یو ول سی وہ بندہ کم از کم آپ کی چیز کو ایکسیپٹ ضرور کرے گا کہ یار یہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہی ہونا چاہیے. اب ہم ہیلو کیوں نہیں کہتے، ہم ہائے کیوں نہیں کہتے، ہم گڈ مارننگ کیوں نہیں کہتے؟ کسی کے لیے گڈ مارننگ نہیں بھی ہوتی، ٹھیک ہے، کسی کے لیے گڈ ایوننگ نہیں بھی ہوتی. ہم السلام علیکم ہی کہتے ہیں، سلامتی ہو تم پر. نہیں بھی ہے ہم تو دعا کر رہے ہیں بھائی ہو جائے. تو لاجیکلی بھی یہ بیٹر ہے. اور آپ کو پتہ ہے السلام علیکم کا ریئل مطلب کیا ہے؟ میرے سے تم محفوظ ہو، سلام میں ہو تم میرے، یعنی کہ میں نہ تمہیں ہاتھ سے کوئی نقصان پہنچاؤں گا نہ زبان سے، اس لیے میں کہتا ہوں السلام علیکم، یعنی کہ یو آر پروٹیکٹڈ فرام مائی سائڈ. اب آگے تو تم کہہ دیتے وعلیکم السلام، تو آپ مجھے کہہ رہے ہو میری طرف سے تو پروٹیکٹ، میں تیری غیبت نہیں کروں گا، چگلی نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، دھوکہ نہیں دوں گا، کچھ نہیں کروں گا. بندہ کہے گا یار ہمیں بھی یہی کہنا چاہیے. ایون نان مسلم جو ہے نا، ملیشیا میں جو ہم دعوت دیتے تھے وہ ہمیں السلام علیکم کہہ کے پکارتے تھے. وائی؟ بیکاز آف دی کانسیپٹ آف اٹ. وہ کہتے تھے کانسیپٹ تو اچھا ہے یار، مے پیس بی انٹو یو. اوکے دیٹس، یہ پہلا پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ اللہ کہتا ہے پھر نیکی ہے کیا؟ اچھا دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے. ہمارے معاشرے میں نیکی از این ایکٹ. اسی طرح نا نیکی ایک ایکٹ ہے، ایک فعل ہے، لیکن اللہ نے کہا یہ فعل نہیں ہے. اللہ نے کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. نیکی تو یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ. یہ کیوں کہا اللہ نے؟ دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے کہ نیکی، جیسے وہ سسٹر بھی بول رہی تھی کہ اصل نیکی کیا، جیسے آپ کہہ رہی تھی کہ نیکی اصل کیا ہے، کہ وائی یو آر ڈوئنگ اٹ. تو ون آف دا وائز بیکاز آف اللہ. نیکی میں سب سے پہلی چیز اللہ کیا کہتے ہیں؟ انٹینشن ہے. انٹینشن. اوکے، یعنی کیا تم اس لیے کر رہے ہو کہ سارے تمہیں نیک بولیں؟ کیا تم اس لیے کر رہے ہو سارے تمہیں حاجی بولیں؟ کیا تم اس لیے کر رہے ہو کہ سارے تمہیں بولیں کہ یار بندہ بولتا بہت اچھا ہے؟ یا تم اس لیے کر رہے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے؟ اف یو آر ڈوئنگ اٹ فار دا سیک آف پیپل، تو قیامت کے دن اللہ کہے گا پھر لوگوں سے جا کے اجر لے لو. اگر تم نے میرے لیے کیا تو پھر میں تمہیں اس کا اجر لازم دوں گا. اللہ کہتا ہے ذرہ بھی، اللہ بڑا غیرت والا ہے، وہ ذرہ بھی نہیں رکھتا. اس ایک ایشو کی وجہ سے ایک بندہ ایک چیز سے آزاد ہو جاتا ہے، اور وہ ہے توقعات. کس سے؟ یہ سارے لفظ بولیں کیا ہے؟ واللہ العظیم آپ کو صرف ایک چیز ہرٹ کرتی ہیں، وہ ہے توقعات. وی ایکسپیکٹ ٹو مچ فرام واٹ؟ فرام مائی کار. ایون آپ اپنی کار سے بڑی توقع لگائے ہوئے ہیں. اس نے صرف بند ہونا، یہ بندے پینک ہو جاتے ہیں، چلتے چلتے بند ہو جاتے، پینک ہو جاتے ہیں نا. اتنی توقع نہ لگاؤ اس سے.
موبائل سے پین اکثر کے موبائل پھوٹے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ نیٹ نہیں آ رہا ہوتا, پھوڑ دیتے ہیں سارے. میری ماں نے جواب پہ یہ کہہ دیا, مائی موم, تو وہ جبریل کے ساتھ گپ شپ کرتی ہے بھائی, تیری ماں انسان ہے, تیرے ساتھ جن لگا اس کے ساتھ بھی جن لگا, تیرے ساتھ شیطان لگا اس کے ساتھ بھی شیطان لگا, یہ کیا بات ہوئی بھائی. لیکن ہم نے ماں کی رسپیکٹ ہونی چاہیے, لیکن یہ توقع کرنا اسے تو غلطی نہیں ہو سکتی, وہ تو کبھی ایسا جملہ بول ہی نہیں سکتی جو اس کی بیٹی کو اس کے بیٹے کو ہرٹ کرے. کیوں نہیں بول سکتی بھائی, یہ تم نے رانگ توقع لگائی ہوئی ہے. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں, وی اونلی لو ایچ ادر فار دا سیک آف, ڈونٹ ایکسپیکٹ اٹ ول ہرٹ. یہ جو مائیں اکثر سوچتی ہے نا, بس ایک دفعہ میری بچی کی شادی ہو جائے بیٹا, پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. بیٹی کی شادی ہوئی, دماد ہی نہیں ٹھیک نکلا. اللہ ہمارے سب ماؤں بہنوں کو محفوظ رکھے. لیکن کام خراب ہو گیا, ساس نہیں اچھی نکلی, نند نہیں اچھی نکلی, وہ گیم خراب ہو گئی. اب کیا کہے گی, بس یہ ٹھیک ہو جائے پھر سب, یہ کبھی سب ٹھیک نہیں ہونا. دیر ول آلویز بی این ایشو. اللہ کہتا ہے جو کرو میرے لیے کرو, میں کبھی نہیں بدلتا, میں کل بھی تھا, میں آج بھی ہوں, میں ہمیشہ رہوں گا. آئی ول اسٹے فار ایور, یو ول چینج, آئی ول ناٹ چینج. اس لیے پہلی چیز اللہ کیا کہتا ہے, نیکی کیوں کرو, اللہ کے لیے کرو, اخلاص. یہاں پہ اصل مطلب کیا ہے, اخلاص. اچھا یہ میں بڑی پیاری بات کرنے لگا ہوں. آپ کو تو نیت کا لفظ کس سے نکلا ہے, بیج, the word comes from the seed. سبحان, دیکھیں نا words کے اندر بھی پورا فلسفہ ہوتا ہے. جس طرح کا آپ بیج کاشت کریں گے ویسے اس کا درخت نکلے گا. You planted something pure, what will come out of it, it will be pure. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بارے میں کل سن رہا تھا, سبحان اللہ. فجر کے ٹائم ان سے کسی نے سوال پوچھا, فجر کے ٹائم. انہوں نے کہا یار یہ سوال میرے ذہن میں کبھی نہیں آیا. انہوں نے اس کے اوپر ظہر سے پہلے بکلیٹ لکھی. لک ایٹ دا ٹائم مینجمنٹ, ہمارے سے سال میں نہیں لکھی جاتی. اور وہ بک انہوں نے جو 2 گھنٹوں میں لکھی نا, 1 سال میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے. 1 year اس پہ لگتا ہے اس بک کو پڑھانے کے اندر, صرف 1 سال. لیکن ابھی تک وہ زندہ ہے بک, the purity of it. He write it with pure intention for the sake of Allah. ابھی تک وہ درخت پھل رہا ہے, ابھی تک وہ ان کو اجر دے رہا ہے. یوں نا صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے, صدقہ جاریہ ہوتا ہے آپ چلے گئے لیکن سوئچ بورڈ ہوتا ہے نا, سوئچ بورڈ ہوتا ہے, آپ کا سوئچ بورڈ پیچھے رہ گیا, ایکسٹینشن مل رہی ہے آپ کو قبر کے اندر, کچھ نہ کچھ پیچھے چیز رہ گئی ہے, وہ آئی جا رہی ہے آپ کو کنٹینیوسلی. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے چیریٹی کی تھی. اگر کوئی مدینہ گئے ہیں, مکہ گئے ہیں, تو ان کا ہوٹل ابھی بھی ہے اور باہر کیا لکھا ہے, عثمان بن عفان. اللہ اکبر, اراؤنڈ 1400 ایئرس سے زائد ہو گئے ان کا چیریٹی چل رہی ہے یار. واٹ امیزنگ پیورٹی ہی ہیز, ہی اونلی ڈز اٹ فار دا سیک آف اللہ. آپ نے کبھی یہ چیز سوچی ہے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرو بائیں کو, یار یہ کیوں نہ صدقہ ہوتا ہے, جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. ہم سوچتے نہیں چیزوں کو, کوئی بتائے گا یہ صدقہ کیا ہوتا ہے, ادھر سے کرو اور اس کو پتہ نہیں, وہ تو صحیح بات ہے نا, لیکن اس کا مطلب پریکٹیکلی یہ کیسے اسٹیبلش کریں گے آپ, ادھر سے کیا اور اس کو پتہ نہیں, جس کو دیں گے اس کو تو پتہ چلے گا نا. نہیں اس کو پتہ, اس یعنی کہ میں کہہ رہا ہوں ہم اپنی ذات کی بات کر رہے ہیں. ہاں, صدقہ دے کے بھول جائیں, جسٹ فورگیٹ اٹ. ہماری گلی محلوں میں پتہ کیا ہوتا ہے, یہ کبھی کوئی مائیں عورتیں بھی کر دیتی ہیں, بھائی بھی کر دیتے ہیں. مثلاً آپ کے سامنے والا جو ہے نا وہ تھوڑے نچلے طبقے کے لوگ ہیں, تو آپ نے کہا یہ سبزی لا دو یار میرے لیے, یہ تو لا ہی دیں گے کیونکہ آپ کی کوٹھی ہے اور ان کی کوٹھی نہیں ہے. یو نو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے, رائٹ. اچھا وہ لا دے گا, اب آپ نے اگلے دن ان کو راشن ڈلوا دیا. نو یو ایکسپیکٹ, ہی شوڈ نیور سے نو ٹو می. دہی لا دو مجھے, سبزی لا دو, لانی پڑے گی. وائے, میں نے راشن ڈلوایا, اس لیے ڈلوایا تھا. صحابہ دے رن اوے فرام دا انڈیویجول جس کو صدقہ کرتے تھے. دیٹس واٹ مینس کہ رائٹ سے دینا لیفٹ کو پتا, اس سے بھاگتے تھے بھائی. اگر وہ سلام بھی کرتا تھا نا, اس کو وعلیکم السلام رحمۃ اللہ کہتے تھے. وہ نیکی بھی, یہ بھی واپس لے تو یار, ہم نے تیرے سے کچھ لینا. اور اگر کسی غلام کو بھیجتے تھے نا کہ جاؤ اس کو جا کے یہ صدقہ کراؤ, وہ غلام کو دعائیں دیتا تھا اور لٹرلی کمانڈ کرتے, وہ جو دعائیں دے گا نا ساری دعائیں واپس کرنی ہیں, لٹرلی ساری دعائیں. وی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ فرام ہم ایکسیپٹ فرام اللہ. لک ایٹ دا پیورٹی آف دم. اس لیے وہ ہینڈ فل تھے, دنیا میں چھا گئے. ہم ادھی دنیا کے ہیں, کخ نہیں کر پا رہے یار, لٹرلی سیریسلی. 40 لاکھ کا مجمع حج پہ ہوتا ہے,
313 تھے, دنیا کو نت ڈال دی تھے انہوں نے. لٹرلی دے ہولڈ دا ورلڈ ود دیئر ہیڈ. 313 پوری دنیا کو پتہ چل گیا تھا, کوئی بندے کھڑے ہو گئے بھائی. اور کون سے بندے؟ تلوار نہیں ہے, گھوڑے نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. لٹرلی دے یوز ٹو ہیو اسٹونز آن دیئر اسٹمکس. یار یہ کیا لوگ تھے. صرف ایک چیز تھی ان کے پاس, دی پیورٹی آف اٹ. کیونکہ وہ جانتے تھے اٹس ناٹ اباؤٹ دی اپیرنس, واٹ اٹ اباؤٹ وائی وی آر ڈوئنگ اٹ. اس لیے نوح علیہ السلام سے کسی نے کہا نا, ابے پورا جگ ہمارے ساتھ ہے, ساری دنیا ہمارا, تیرے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے ایک جملہ بولا تھا, آئی ہیو اللہ. لک ایٹ دی کانفیڈنس ہی ہیز. ساری دنیا خلاف, پانی ہے کوئی نہیں, 3-4 منزلیں کشتی میں, کیا بندے ہو بھائی. آئی ہیو اللہ, آئی ڈونٹ ناٹ اینی ون. اب میں آپ کو چھوٹی سی بات سناتا ہوں آپ کے سوال لینے سے پہلے. امام زین العابدین نام سنا کسی نے؟ اہل بیت میں سے ہے, ٹھیک ہے, محمد رحمۃ اللہ. ان کے دور میں نا مدینہ کے اندر 100 گھر تھے, 100 گھر, جن کے گھر کے باہر کوئی راشن رکھ کے چلا جاتا تھا رات کو, پچھلے پہر رات کو. تو بڑی کوشش کی لوگوں نے نا پتہ لگانے کون ہے یہ, لیکن ان کو پتہ نہیں چلا, یہاں تک کہ امام زین العابدین دنیا سے رخصت ہو گئے. تو جب ان کو غسل دے رہے تھے نا, تو ان کی پیٹھ پہ بوجھ کے نشان تھے, جس کو ہم کہتے ہیں نیل پڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے تحقیق کی تو پتہ کہ وہ امام زین العابدین تھے جو رات کے پچھلے پہر گپ اندھیرے میں 100 گھروں کے باہر راشن رکھ کے چلے جاتے تھے, تاکہ یہ عمل صرف میرے اور اللہ کے دم زندہ رہے. اور زندہ کیسا رہا آج ہمیں بھی پتہ ہے. گپ اندھیرے میں کیا گیا عمل ہمیں بھی پتہ ہے. 14.5 سال ہو گئے. وی نو کہ سم ون ڈڈ سم تھنگ ان دی ڈارکنیس. نو لسن, چور چوری کب کرتا ہے؟ چور چوری کب کرتا ہے؟ گپ اندھیرے میں کرتا ہے, تاکہ کسی کو نظر. ایمان والا نیکی بھی گپ اندھیرے میں کرتا ہے, کسی کو نظر نہ آئے سوائے اللہ کے. چور اللہ بھول جاتا ہے, ایمان والا گپ اندھیرے میں ہوتا ہے لیکن اس کو اللہ یاد ہوتا ہے. سبحان اللہ. دیٹس واٹ اللہ از سیئنگ. اور نیکی تو بندو یہ ہے یار, 2 رکھتے ہیں سارا جگ بدل سکتی ہیں, اتنا یقین ہے. نہیں ہے تو نہیں بدل رہی نا. اوکے. ہمارے یہ بھی عام معمولی ہے کہ کسی کو کچھ دیں تو اس کو کہتے ہیں اسے دعا میں یاد رکھنا. نہیں یہ ٹھیک ہے, مطلب اتنا چلتا ہے. لیکن صحابہ یہ بھی نہیں کہتے تھے. بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی تو ہم کہہ دیتے ہیں نا دعا میں یاد رکھنا, یعنی کہ اس کی وجہ سے مجھے دعا میں یاد رکھنا. لیکن دس از اوکے, یو کین سے دیٹ. مطلب اتنا بھی نہیں ہے, بڑا ہی سخت ہو جائے گا. اصل میں صحابہ اس کو بھی پار کرتے تھے. یہ احسان والا لیول ہے, لیکن یہ احسان والا لیول ہے. یو سی سم تھنگ, کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ فرد ہوتی ہیں جو ایوریج مسلم سے ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں. کچھ چیزیں احسان, جیسے تہجد ہے نا, یہ احسان ہے. سمجھ نا, تہجد پڑھنا فرد نہیں ہے, لیکن یہ احسان کا درجہ عبادت میں. تہجد بھی پڑھ رہے ہیں, اٹس ناٹ دا فرد. یہ تو ہے نا وہ جس طرح کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالو, تو یہ تو آپ کے اوپر ہے نا. اچھا, پہلی بات اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انٹینشن. اب یہ دوسری بات بڑی سننے کی بات ہے. اللہ کہتے ہیں نیکی ہے والیوم الآخر, یعنی کہ ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر, آخرت پہ ایمان. نیکی کا آخرت پہ ایمان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سمپل ریزن ہے. میں نے کہا نا ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی ہے, لیکن دل تو کرتا ہے نا کچھ ملے مجھے, کرتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ جو ملنے والا سین ہے نا یہ کب ہے؟ اس لیے وہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں, بندوں پہ نہیں رکھتے. وہ نیکی اور جزا یا سزا کا تعلق وہ آخرت کے ساتھ جوڑتے ہیں, ایکسپیکٹ نہیں کسی سے کرتے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نیکی اور جو گناہ ہے اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے. یعنی کہ تم دنیا کی ٹینشن نہ لو, لوگوں کی ٹینشن نہ لو. میں بتاؤں گا نا کون اچھا ہے کون برا ہے, بٹ میں ادھر نہیں بتاؤں گا. آپ کو تو لوگ آخرت پہ یقین کیوں نہیں کرتے؟ ایون دو دس از لائک ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ایک بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں, کیونکہ آخرت ادھار ہے, دنیا کیش ہے. دنیا کیا ہے؟ کیش ہے. یہاں پہ آپ نے بیج بویا زمین میں, درخت نکلے گا؟ نکلے گا. آپ نے نماز بوئی, شاید نہ نکلے. اللہ کیا کہے؟ نکلے گی, نکلے گی. ادھار ہے بھائی, ادھار. مجھے پتہ نہیں واپس ملے گا کہ نہیں, ایمان رکھ میرے پہ. اس لیے آخرت پہ ایمان رکھ. یو گٹ دا پوائنٹ. اب لوگوں کو کیش چاہیے ادھار چاہیے؟ آپ بتائیں. یو سی دا پوائنٹ. لوگ دنیا کی طرف زیادہ جاتے ہیں اور آخرت کی طرف. اور کل کس نے دیکھا بھائی آنی بھی ہے کہ نہیں, ملنی بھی ہے کہ نہیں؟ شیطان یہ چیز ڈالتا ہے, یہ تو ابھی ہے, فوری ہے, دستی ہے, یہ تو فوری چیز مل رہی ہے, آخر پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی. اس لیے اللہ نے ایمان مانگا ہے کہ وہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پہ. اور تیسری چیز کیا ہے؟
والملائکہ والکتاب والنبیین، یہ تینوں چیزیں مل کے کیا بناتی ہیں؟ بلیو ان پروفٹہڈ. پروفٹہڈ کے 3 پلرز ہوتے ہیں. ایک آسمان سے اللہ چنتا ہے بندہ، اور وہ کون ہے؟ فرشتے. ایک زمین سے چنتا ہے، وہ کون ہے؟ اور ان دونوں کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ کتاب. تو یہ تینوں چیزیں مل کے کیا بنتی ہیں؟ پروفٹہڈ. اس لیے یہ تینوں چیزیں مل کے اس کو کہتے ہیں بلیو ان پروفٹہڈ. یہ کیوں کہا اللہ نے؟ اپنی مرضی سے نہیں کرنی نیکی، انٹینشن اللہ والی، ایکسپیکٹیشن اللہ سے. اور تھرڈ تھنگ، نیکی وہ جو محمد کے گھر سے گزرے گی، نیکی وہ ہوگی. جو میرے محمد کے گھر سے نیکی نہ گزرے، میں وہ نیکی قبول، یعنی کہ طریقہ، دا میتھڈ آف اٹ. اوکے، یعنی نیکی کرنے کا جو طریقہ کار ہے. بکرا ذبح کریں، کیا کہنا چاہیے؟ کسی کو پتہ ہے یہاں سے؟ سسٹر سے، برادرز کو تو پتہ ہوگا شاید. بسم اللہ ہی. ایک بندہ پوری آیت الکرسی پڑھ دے، بکرا حلال ہے؟ نو، نہیں. کیوں؟ قرآن پڑھا ہے، اور سب سے بیسٹ آیا پڑھی ہے قرآن کی. یہ نیکی اللہ قبول نہیں ہے. وائی؟ بیکاز دس از ناٹ دا وے پروفٹ ڈیڈ اٹ. یو گاٹ دا پوائنٹ. اس لیے صحابہ کیا کرتے تھے؟ آپ کو پتہ ہے صحابہ کبھی کبھی رسول اللہ کے پیچھے چلتے تھے نا، امیزنگ. تو ہمارے نبی ایسے پیر رکھتے تھے ایسے، تو وہ نشان پڑتا تھا. صحابہ اس نشان کے اوپر ایسے کر کے پیر رکھتے تھے. وائی؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے نا فٹ اسٹیپس آف دا پروفٹ، اس کو فالو کرو. تو وہ کہتے تھے ہم لٹرلی فالو کرنا ہے، لٹرلی فالو. ایک جگہ پہ گئے صحابہ، تو درخت تھا، تو جب رسول اللہ بھی ساتھ تھے، تو وہ ایسے ظاہر بات ہے نیچے کو جھکیں گے، ایسے چلیں گے. تو کچھ وقت کے بعد کے درخت کوئی نہیں ہے، لیکن وہ صحابہ بھی موجود ہیں، رسول اللہ موجود نہیں ہے. تو وہ ایسے کر کے گزرے ہیں. تو ساتھ والے جو نہیں جانتے تھے انہوں نے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ واٹ ور یو ڈوئنگ یار؟ انہوں نے کہا وین وی ور دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ نیچے ہو کے گزرے تھے، ہم نے نیچے ہو کے گزرنا ہے. دیٹس ہاؤ اسٹرانگلی دے فالو دا پروفٹس میتھڈ. جتنا مرضی کوئی نیک ہو جائے، وہ نیکی اللہ کو قبول نہیں جب تک وہ رسول اللہ کے طریقے کے. تو اصل میں اب یہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کا باطن بتایا. یو سی دا نیکی، دا انر آف نیکی، یہ ہے. اوکے، اچھا یہ آپ نے کر لی ہے. اب اللہ دوسری چیز بتاتے ہیں. یہاں تک کسی کو سوال؟ اللہ نہ کرے کسی کو سوال تو نہیں، استغفر اللہ. اوکے، اگلا اللہ کہتے ہیں وَآتَ الْمَالَ لِحُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یعنی کہ وہ مال کی محبت ہوتی ہے ان میں. دس از ویری امپورٹنٹ. قرآن ہے. دے لو دیئر کلاتھس، دے لو دیئر کار، دے لو دیئر موبائل، دے لو وٹ ایور اللہ سبحانہ وتعالیٰ گیو دیم، بٹ اسٹل دے شیئر. اسٹل دے شیئر. کس سے؟ اپنے رشتہ داروں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے وہ شیئر کرتے ہیں. ویری امپورٹنٹ. ایمان کے بعد دوسری چیز کیا آتی ہے اسلام میں؟ یار 5 ارکان ہے نا. ایمان کے بعد کیا آتا ہے؟ یار سارے ڈرے ڈرے سے چہرے ہوتے ہیں یار. نماز. ایمان کے بعد کیا آتا ہے؟ یہاں پہ تو نہیں آئی، یہاں پہ کوئی نہیں آئی. یو سی دا پوائنٹ. اللہ نے پہلے ایمان گنوایا نا. ایمان ہے، ہاں جی ہے. اللہ نے دوسری چیز گنوائی ہے، دل نرم ہوتے ہیں ان کے، انسانیت ہوتی ہے ان میں کیا ہوتی ہے؟ انسانیت ہوتی ہے. وہ کسی کا دکھ دیکھ سکتے ہیں، وہ تو کتے کا دکھ نہیں دیکھ سکتے، کسی جانور کا دکھ نہیں دیکھ سکتے. بھائی انسان تو پھر انسان ہے، اور نیک انسان تو پھر اس سے بھی افضل ہے. واٹ اللہ از ٹرائنگ ٹو سے کہ یہاں پہ ایمان کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ نیکی کے اندر ایمان کے بعد سب سے پہلی شرط ہے کہ اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. اور دل نرمی کی سب سے پہلی نشانی کیا ہوتی ہے؟ ہی شیئرز. وہ شیئر کرتا ہے، وہ بانٹتا ہے. اس لیے ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک جملہ ہے ویری فیمس ہے کہ اگر کوئی ایمان والا ہے، محدث ہے، مفکر ہے، پاری کائنات اس کی وجہ سے دین پہ چلنا شروع ہو گئی ہے، اور کسی دکھ کو دیکھ کے اس کے سینے میں دکھ پیدا نہیں ہوتا، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، نیک نہیں ہو سکتا. ہی از ناٹ نیک. وہ نیک مسلمان نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کیٹیگری بتائی ہے کہ ایمان کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ آپ نے زمین میں کاشت کرنا ہے نا. یو وانٹ ٹو کلٹیویٹ سم تھنگ ان دا لینڈ. تو پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ زمین کو نرم. تو جب ایمان آپ نے بیچ میں کاشت کرنا ہے نا، کلٹیویٹ کرنا ہے، وہ سب سے پہلے آپ کے دل کو کیا کرتا ہے؟ نرم. تو یہاں پہ میں صرف ایک لفظ لکھ دیتا ہوں، ہمدردی. ہمدردی کیا مطلب ہوتا ہے؟ انگلش میں نہیں بتانا. ہم درد. اوکے، یعنی کہ درد میں ہم ہو جاتے ہیں. وی آر ٹوگیدر ان پین، وی آر ٹوگیدر ان ہیپینس. دیٹس ہمدرد کرشی کا جوہر جوشاندہ. اوکے، ہاں انہوں نے اس لیے نام رکھا تھا، ویسے سیریسلی انہوں نے اس لیے نام، حافظ کیا نام تھا ان کا، حکیم سعید صاحب، انہوں نے اس لیے نام رکھا تھا.
بیکاز ہی وانٹس ٹو ڈو سم تھنگ فار دا کنٹری. انہوں نے دوائیاں بنائیں, بہت ساری چیزیں بنائیں, بہت ساری انوینشنس کی انہوں نے یار, صرف کس لیے, بیکاز ہی وانٹس, اور ان کو شہید کر دیا. دیٹس ہاؤ وی آر لٹرلی, دے جسٹ کلڈ ہم مین. ہمدردی. اب نا میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, یعنی کہ اس کا دل نرم ہوگا. دل نرم کی کچھ نشانیاں بتائیں یار. آپ کا دل نرم ہے, گیو می سم سائنز. یعنی کہ یہ اگر 4-5 چیزیں ہیں, بندہ نرم ہے یار. نہیں دل, یعنی یہ تو ایک نا اخلاقیات ہے, کردار ہے. دل نرم ہے تو نرم دل والا یہ کام ضرور کرے گا. ایک اوکے, یہ تو ہم نے ہمدرد ہو گیا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور کچھ؟ ہاں یہ بڑی اہم بات ہے, یہ بڑی اہم بات ہے. وہ روتا ہے. رسول اللہ بہت روتے تھے, بہت زیادہ. تھوڑا سا بھی کچھ ہو جائے نا نبی ایموشنل ہو جاتے تھے. اور ہمارے ہاں کہتا ہے یہ کمزور آدمی ہے جو بہت زیادہ ایموشنل ہوتا ہے. یہ عورتوں کا کام ہے ایموشنل ہونا. اف یو ڈونٹ کرائی فار اے ایئر, علماء کہتے ہیں ہی از ڈیڈ. اسپرچولی ہی ڈائڈ لٹرلی. وین واز دا لاسٹ ٹائم یو کرائڈ ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ وتعالی؟ لسن دس, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں رونا آتا, منہ بنانا رونے جیسا. اور آج سائنس کیا کہتی ہے, میں نے کئی دفعہ بتا چکا ہوں, پرولیکٹن ایک کیمیکل ہے. یو رائٹ اٹ ڈاؤن, آپ گوگل پہ سرچ کیجیے گا. پرولیکٹن ایک کیمیکل ہے, پرولیکٹن. آپ کو ایک دم بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتے ہیں, ایک دم بیٹھے بیٹھے اداس ہو جاتے ہیں, ایک دم بیٹھے بیٹھے آپ کو غصہ آنے لگ جاتا ہے. ابھی کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی لڑائی نہیں, کچھ نہیں ہوا, بس ایک فون نہیں اٹھایا کسی نے اور آپ کو ایک دم سے ٹریگر ہو جاتے ہو بیکاز آف دس کیمیکل. یہ کیمیکل ہوتا ہے آپ کے اندر جو ڈپریشن کریٹ کرتا ہے. سو وین یو کرائی, یہ باہر آ جاتا ہے, یہ کیمیکل باہر آتا ہے آپ کے آنسوؤں سے, یہ باہر آتا ہے. تو رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں, کرائی ایوری نو اینڈ دین, اس کو خالی کرنا ہے سو دیٹ یو فیل ریلیکس. آپ جب روئیں گے, رونے کے بعد آپ کو صرف ایک چیز محسوس ہوتی ہے, آپ کیا کرتے ہیں, ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے آج کے سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں, ہیو اے گڈ کرائی. ہیونگ اے گڈ کرائی ایٹ لیسٹ اے منتھ از اے کمپلسری تھنگ ٹو ڈو. سبحان اللہ. اور ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا نہیں رونا آ رہا, منہ بنا لو یار. جو تیرے کرتوت ہے نا, تجھے تو بیڑا غرق ہو جانا چاہیے تیرا, اور تجھے رونا بھی نہیں آ رہا. یو گاٹ اے پوائنٹ. تو نرم دل کی ایک نشانی کیا ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ روتا ہے. ہی از این ایموشن. ٹرسٹ می, دنیا نے آپ سے ظلم کیا, زیادتیاں کی, ماں نے کیا, بہن نے کیا, دادی نے کیا, پھوپھی نے کیا, کچھ نے کیا, جسٹ کرائی. بٹ ڈونٹ کرائی آئیڈل. آئیڈل نہ کراؤ یار, عبادت میں کرا لو. یعنی کہ رونا بھی عبادت ہو جائے گا, اللہ کے سامنے کرا لو. ویسے تو میں آنا کوئی نہیں, جب تکلیف آئے گی پھر تو آ جائے گا. اب رو لے گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آنسو جو مومن کی آنکھ سے نکلتا ہے اس پہ جہنم حرام ہے, پروہیبٹڈ ہے. اچھا یہ بڑا اہم نقطہ ہے, یہ وہی روئے گا جو جہنمی نہیں ہوتا. یہ جنتی لوگ ہی روتے ہیں. جہنمی آدمی ٹھیٹ ہوتا ہے, اس کو رونی نہیں آتا. یہ بڑی اہم بات ہے. جنتی لوگ روتے ہیں, جہنمی لوگ روتے نہیں ہیں. یو گاٹ دا پوائنٹ. یہ ادر وے بھی اراؤنڈ ٹھیک ہوتا ہے نا, یعنی کہ جھوٹ میں ہلاکت ہے تو ادر وے بھی ٹھیک ہے نا, سچ میں نجات ہے. یو سی دا پوائنٹ. یعنی کہ غیبت کے اندر یہ ہے, غیبت نہ کرنے میں محبت ہے. جو نہیں کر رہا بیکاز ہی لوز ایوری ون, دیٹس وائی ہی از ناٹ ڈوئنگ دا بیک بائٹنگ. جی جی ہاں ڈیفینیٹلی. لیکن کبھی کبھی ایون یہ میرڈ وانس کو پتہ چلے گا, کبھی کبھی بیوی کے سامنے ایموشنل ہو جانا چاہیے. سو شی فیلز, یعنی کہ اس کو قدر ہے, ٹھیک ہے. کبھی کبھی ڈپلومیٹکلی رونا چاہیے, یہ نا ڈپلومیٹک رونا. ماں بچے کو سمجھائی جا رہی ہے, وہ فلم ہی ہے پوری, رو دے تھوڑا سا, بس جی ساری دلیلیں ختم, ماں کی ایموشنل ہو گئی, اب کوئی دلیل کچھ نہیں ہے. اچھا امی جی اب نہیں کرتا, پلیز روئے نا. دس از گڈ رونا, بیکاز یہ رونا آپ کا گھر سنبھال دیتا ہے. میں نے کچھ ہسبینڈ دیکھے ہیں, ٹرسٹ می, بڑے والے, ان کے جب دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں, صحیح بات ہے, ابھی خام خواہ ایموشنل ہو جاتے ہیں. اور جیسے ہی ایموشنل ہوتا ہے آپ کو بولے گا بھائی ایک بندہ رو رہا ہے, آپ لڑائی کریں گے؟ نہیں کریں گے نا, نہیں کریں, اس لیے تو رویا وہ. تو یہ رونا ڈپلومیٹک رونا ہوتا ہے. میں اس کو ڈپلومیٹک رونا کہتا ہوں. گھر کو, نظام کو سنبھال کے رکھنے کے لیے وہ کرنا پڑتا ہے. لیکن بہرحال ہم جہاں پہ جو کہہ رہے ہیں وہ اللہ والے ہی ہے. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں اللہ کے سامنے رونا ہے. نہیں ایسا, اچھا ایسا نہ سوچیں. رسول اللہ لوگوں کے سامنے بھی روئے ہیں, دعا کرتے بھی روئے ہیں, لوگوں کے سامنے بات کرتے بھی روئے ہیں. اس لیے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی, سارے صحابہ بھی رو رہے, رسول اللہ بھی رو رہے.
نہیں میں ڈپلومیٹ کہہ رہا ہوں, لفظ میں نے اس لیے یوز کیا, ڈپلومیٹ ایسے نا آرٹیفیشیل سا لگتا ہے. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ گھر کے نظام کو حفاظت میں رکھنے کے لیے جھوٹ بھی جائز ہے. صحیح حدیث ہے نا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 دفعہ جھوٹ, 3 مقام پہ جھوٹ نہیں ہے. 1, بیوی کے ساتھ بولنا, دس از ٹرو, صحیح حدیث ہے. کیوں؟ یہ نہیں ہر وقت جھوٹ ہی بولتے رہو, لیکن کبھی کبھار عورت ایموشنل ہوتی ہے, مرد ایموشنل نہیں ہوتا. مرد انٹلیکچوئل زیادہ سوچتا ہے, عورت ایموشنل زیادہ سوچتی ہے, اور انٹلیکٹ اور ایموشنز مل کے گھر مضبوط کرتے ہیں. یو گاٹ دا پوائنٹ. لیکن اب کبھی کبھی عورت کو خوش رکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, اگر تم اسے خوش کرنے کچھ کہہ دو وہ جھوٹ نہیں ہے. دس از ڈپلومیٹک. لیکن یہ کون سا ڈپلومیٹک ہے؟ وچ از الاؤڈ فرام دا قرآن سننا, اپنی مرضی سے نہیں کچھ کرنا, اور ہر وقت بھی نہیں جھوٹ بولنا, ایسے تو اعتبار ہی ختم ہو جائے گا. ود آل ڈیو رسپیکٹ, اگر مثال کے طور پر عورت کہتی ہے کپڑے میرے کیسے لگ رہے ہیں, ایون دو آئی جسٹ سپر ہیٹ اٹ, لیول لگ رہے ہو بھائی, کہہ دو بھائی, کہہ دو. بچنا ہے نا, گھر میں رہنا ہے حفاظت میں, تو کہہ دو. تو دیٹس واٹ آئی مین. اوکے, ایک رونا ہوتا ہے. اور کوئی؟ نرم دل کے لیے معاف کرنا آسان ہوتا ہے, مسٹ ہے. نرم دل کے لیے معاف کرنا کیا ہوتا ہے, اور سخت دل کے لیے معاف کرنا معاف کرتا ہے. تیسرا, نرم دل ٹرسٹ میں فن لوننگ ہوتا ہے. نرم دل سوکھا ڈرائے یہ ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ نرم دل نرم ہونے کی وجہ سے یارانہ بن جاتا ہے اس کا دوسروں کے ساتھ. فرینڈشپ بڑی ایزیلی کریٹ ہوتی ہے. فرینڈشپ کے اندر وہ ہنسی مزاح جو ہوتا ہے, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کرتے تھے. اب رسول اللہ جو اپنی بیوی سے ریس لگا رہے ہیں, آپ امیجن کرو ٹائم, اور رسول اللہ کی عمر پتہ کتنی ہے اس وقت؟ آئی گیس اراؤنڈ 57, اور عائشہ سے دوڑ لگا رہے ہیں. یہ نرم دل ہی کر سکتا ہے بھائی. روکھا آدمی یہ کام کرے گا یہ کام؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا. فن لوننگ ہوتا ہے. اور کوئی 5 کریں گے ہم. نرم دل کیا کرے گا بھائی؟ کوئی اور اینی ون ہے؟ ظاہری بات ہے, ہاں یہ بھی اچھی بات ہے, اس کی زبان نرم ہو جاتی ہے. یعنی اس کے بول جو ہیں, دا وے ہی ٹاکس, وہ تھوڑا ہمبل ہوتی ہے, عاجزانہ ہوتی ہے. نرم دل انسان کے بول میٹھے ہوتے ہیں. یہ کہہ دیا نا, فرینچ بول رہے ہیں یار, زبان نرم ہو جاتی ہے نا. اوکے, اینی ون 5th ون, کوئی سسٹر بول دے جی. گڈ لسنر, جوڑنے والا. اوکے, یہ رونے کا الٹ ہو گیا نا, مسکراتا ہے, ظاہری بات ہے. انس بن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاب کی ہے, اینڈ آئی نیور سو ہم وداؤٹ اسمائلنگ. ایون دو پتھر باندھ رہے ہیں, گھر میں کچھ نہیں ہے, کھانا پینا کچھ نہیں ہے, اور ہمارے پاس سب کچھ ہے, منہ پہ 12 بجے میں ماشاء اللہ. اس لیے اسلام نے لالچ دیتا ہے, یار اسمائل کر دو, میں صدقے کا جواب اجر دے دوں گا, اب تو کر دو بھائی, یو نو. یعنی کہ لٹرلی اسلام, مجھے ایسا لگتا ہے کبھی کبھی یہ حدیث تھوڑا طنز بھی ہے کچھ لوگوں کے لیے, یعنی کہ میں اجر دوں گا, مفت نہیں ہے. اسمائل بھی کیا ہے؟ چیریٹی ہے. اسمائل بھی کیا ہے؟ صدقہ. اب تو اسمائل کر دو بھائی, ابھی بھی نہیں کوئی کر رہا نا, یہ ٹیٹ ہے. صحیح بات ہے, بہت ٹیٹ ہے. اس لیے کچھ لوگ واقعی ایسے سلام کرتے ہیں, بس اب نہ کرنا بھائی. صحیح, السلام علیکم بھائی, بس اب نہیں سلام کرنا تیرے ساتھ. اور لٹرلی ٹرسٹ می, میں نے کئی دفعہ نوٹ کیا, یہ بڑی اہم بات میں کرنے جا رہا ہوں. 10 سچویشن ہے نا, آپ اسمائل کر دیں, 10 سچویشن نرم ہو جائے گی. ٹرسٹ می. یہ کرے گا نا, یہ ریئیکشن نارمل یہی نکلے گا. الحمدللہ. ممکن ہی نہیں ہے وہ 10 سچویشن ٹینس رہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. ایک دم سے کچھ گھر میں ہوا نا, آپ نے کام ڈاؤن کرنا ہے, جسٹ اسمائل. الحمدللہ, ایزی. میں نے سنا پتہ نہیں کیا ہو گیا, جسٹ ریلیکس. بندے کو بھی ڈر لگ رہا ہے, دل اس کا بھی, لیکن جسٹ اسمائل, پوری سچویشن بدل جاتی ہے. ایویں نہیں اللہ کے نبی نے کہا یہ صدقہ ہے, یہ صدقہ ہے. اوکے, تو ہم نے کیا بات کی جی, ریوائز کر دیتے ہیں. نیکی کی اللہ تعالیٰ نے بات کی. اللہ سب سے پہلے کیا کہتا ہے, نیکی کے ایک اپیرنس ہوتی ہے, اور نیکی کا ایک پرپز ہوتا ہے. گو فار دا پرپز, آپ کی اپیرنس بھی بیٹر ہو جاتی ہے, اور پرپز کی وجہ سے کانفیڈنس بھی کریٹ ہو جاتا ہے. اوکے. سیکنڈلی, اللہ نے کہا ہے کہ پہلے نیکی کے انر سرکل کو ایکسپلین کیا ہے. پہلی چیز اللہ نے بیان کی کہ انٹینشن, اپنی انٹینشن کو مضبوط رکھو. ڈو ریمائنڈ یور سیلف وائی یو ڈوئنگ دس. ایک شیخ صاحب نے لیکچر دیا تو 10,000 آف پیپل بیٹھے ہیں, ایک دم لیکچر دیتے تھے, اٹھ کے چلے گئے, کافی دیر بعد واپس آئے, لیکچر ختم ہو, وہیں سے شروع کیا.
لیکچر ختم ہوا, سب نے کہا یہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا مجھے ایک دم سے خیال ہے کیا بات ہے یار, بڑی پبلک آئے تجھے سننے, بڑے لوگ آئے تجھے سننے. میری انٹینشن چینج ہو گئی تھی. اٹ ٹرنس ٹورڈ دا پیپل ناٹ ٹورڈز اللہ. میں اندر گیا ہوں, اپنے آپ کو سنائی ہے میں نے صحیح کر کے, آئی ایم ڈوئنگ اٹ فار اللہ, چاہے ایک بندہ ہو چاہے کروڑ ہو. تو جب میری انٹینشن تھوڑی اچھی ہوئی پھر میں واپس آیا ہوں. دوسری چیز کیا ہے؟ ایکسپیکٹیشنس. اس لیے آخرت ہے. یہاں پہ نواز شریف کا آپ کچھ نہیں کر سکتے. قیامت کے دن آپ کا پیر ہوگا, ہو سکتا ہے وہ اس کا سینہ ہو. دوز ہو آر اگینسٹ نواز شریف, اور جو عمران خان کے اگینسٹ ہے تو اس کو الٹ کر لو, یا جس نے بھی آپ کے پیسے کھا گئے ہیں. تو یہ اللہ کہہ رہے آخرت ہے نا, ٹرسٹ میں آ تو صحیح, تو ایسا تجھے بدلہ لے کے دوں گا, تیری روح شانت ہو جائے گی. شانت ہوگی تو پھر تجھے جنت بھیجوں گا. جب تک تو مطمئن نہیں ہوتا, آئی ول ناٹ لیو ایوری ون. تیسری چیز کیا ہے؟ طریقہ, دا میتھڈ دیٹ ہیو ٹو بی اکارڈنگ ٹو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح ود آل ڈو رسپیکٹ سسٹرز, کہ وہ جو ابائے کے اندر پھول بوٹے سارا کچھ لگا ہوتا ہے, یہ آپ کی اپنی مرضی کا ابایا ہے. دس از ناٹ دی ابایا آف پروفٹس میتھڈ. ابایا کا مقصد کیا تھا؟ اپنی زینت چھپانا. اگر اس ابایا کے ساتھ بھی آپ سب کچھ ایسے ہی کر رہے ہیں, دین واٹ از دا پرپز آف اٹ؟ آپ پرپز بھول گئے ہیں. آپ نے کہا ابایا تو ہے نا. اللہ کا کہہ رہا ہے ابایا صرف یہ نہیں ہے کہ تم بس اوپر اوڑھنی اوڑھ لو. دس از ناٹ دی اونلی ابایا. اسی طرح فٹنس کے اندر ابایا آ جائے, اور اتنا وہ فٹنگ کے اندر آ گیا ہے کہ بھائی کہ اس کا مطلب ابایا والا وہ عنصر ہی ختم ہو جاتا ہے. دا پرپز آف اٹ کہ آپ کو چھپائے. اس لیے اوریجنلی, ویسے اب وہ ابایا ایسا ہوتا نہیں ہے, یہ پہلے ایسے ہی ہوتا تھا, پتہ نہیں ہوتا تھا یہ آنٹی ہے یا لڑکی ہے. دیٹ واز دی اوریجنل ابایا یوز ٹو بی. یعنی کہ اس میں نا پتہ نہیں چلتا تھا یہ آنٹی آ رہی ہے یا یہ لڑکی. اب پتہ چل رہا ہے یہ بچی ہے, لڑکی ہے, بڑی ہے, چھوٹی ہے. اچھا یہ احسان ہے, یہ احسان کا لیول ہے. یعنی کہ دا مور یو گو فارورڈ دیٹس ہاؤ یو ول ٹرائی. ابھی بھی سعودی عرب کی جو بدو خواتین ہیں, اگر آپ عمرے پہ جائیں, وہ کچھ آئی ہوتی ہیں, انہوں نے صحیح کھلا ڈولا پہنا ہوتا ہے, اس میں پتہ نہیں چلتا یہ لڑکی ہے یا عورت ہے. اس کے بعد اللہ کا کہتا ہے جب یہ آئے گا ڈیفینیٹلی ایک چیز ہوگی, وہ کیا ہوگا؟ دل نرم ہو جائے گا. ہاں, اور دل نرمی کیا ہے؟ نشان اللہ نے جو بیان کیا وہ خرچ کرتا ہے. اور سب سے پہلے کس پہ خرچ کرنا ہے؟ رشتہ دار. یہ بڑی اہم بات ہے, بڑی اہم بات ہے. آپ کی خالہ ابھی غریب ہیں, یا آپ کی پھوپھی غریب ہے, کوئی بھی غریب ہے, اور آپ باہر کولر لگوا رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, اور گھر والے غریب ہیں, یہ صدقہ اللہ قبول نہیں کرتا بھائی. سب سے پہلے ترتیب فالو کرنی ہے آپ نے, ترتیب, دا سیکوینس از پہلی فیملی ہے. چاہے ناراض ہیں جیسے بھی ہے, یو ہیو ٹو گیو اٹ ٹو دیم. اس لیے جو فیملی کو دیتا ہے اس کو 2 اجر ملتے ہیں, ایک صدقے کا اور ایک رشتے جوڑنے کا. اچھا تیسری بات, اب بڑی کمال بات ہے. اب اللہ کہتے ہیں کہ وہ اقامت الصلاۃ و آتت الزکاۃ. اللہ کیا کہتا ہے اگلی بات کیا ہے؟ وہ اقامت الصلاۃ و آتت الزکاۃ. بڑی پیاری بات ہے قسم سے. ایک ہے نماز پلس زکوٰۃ, یہ بڑی پیاری بات ہے. لک ایٹ اٹ, بس لسن. اب اللہ نے یہ اس کے بعد یہ بات پتہ کہ بولی ہے, ایمان مضبوط کرنا ہے تو نماز پڑھو, ہمدردی مضبوط کرنی ہے تو زکوٰۃ دو. امیزنگ. یعنی پیچھے پلرز کھڑے ہیں, ان پلرز کے اوپر عمارت اب کیا بنے گی. اگر ایمان مضبوط کرنا ہے نا, یعنی کہ اس کو کنٹینیوسلی مضبوط رکھنا ہے, یو مسٹ پرے, فرد ہے. اور اگر تم نے اپنے دل کو نرم رکھنا ہے, یو مسٹ پے زکوٰۃ والنٹلی اینڈ اوبلیگیٹری. اوبلیگیٹری کون ہے؟ جو امیر دیتے ہیں. والنٹری کون ہے؟ جو غریب بھی دیتا ہے. صدقہ, جس کو ہم صدقہ کہتے ہیں. یو گاٹ دا پوائنٹ, یو گاٹ دا پوائنٹ. یہاں پہ کتنے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں, جن کی فیملی زکوٰۃ دیتے ہیں؟ آپ کھڑا کریں. میں بڑی اہم بات کرنے جا رہے ہیں. ہم نا اکثر زکوٰۃ دیتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کو ایک جگہ پہ جمع کرنا چاہیے. جو نظام ہے نا, ٹھیک ہے, جو نظام ہے وہ ہے زکوٰۃ ایک جگہ پہ محلے کی سطح پہ جمع کرنی چاہیے, اور پہلے اپنے رشتہ داروں کو دو اگر تو ہیں, تو نہیں ہے تو پھر اس کے مطابق محلے کے اندر تقسیم. پہلے محلہ ہے, محلہ پیور ہو گیا ہے, اب محلے سے آ گیا ہے. دیٹس ون. سیکنڈ, زکوٰۃ کے بعد بڑی اہم بات ہے, ہم زیادہ اجر لینے کے لیے, آپ کی لاکھ روپے زکوٰۃ نکل رہی ہے, ہم زیادہ اجر لینے کے لیے زیادہ لوگوں کو دینا چاہتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے زکوٰۃ صرف یہ نہیں ہے کہ تم 2.5% نکال لو. اصل زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ نہیں, وہ تو مطلب غریبی ختم کرنا, محتاجی ختم کرنا. جو لوگ محتاج ہیں, ہاتھ پھیلانے والے ہیں, وہ نہ پھیلائیں. یو جی, اب آپ نے ایک بندے کو ساری دینی ہے تاکہ وہ محتاج نہ رہے. یو گاٹ دا پوائنٹ. یعنی مثال کے طور پر 1 سال کے لیے کم از کم یہ بندہ محتاج نہ رہے, کسی سے مانگے نہ. جب سال ختم ہوگا تو اگلی زکوٰۃ پھر آ جائے گی, اس میں سے بچ جائے, دین یو گو فار دا سیکنڈ ون. یو گاٹ, دیٹ از دا پیورٹی آف زکوٰۃ. اس لیے زکوٰۃ دیتے. اور ہمارے لوگ ایسے دیتے کو نہیں, 1000 روپے اس کو دے رہے ہیں, 2000 روپے اس کو دے رہے ہیں, 3000, تاکہ مجھے زیادہ اجر ملے گا. نہیں, اللہ کہتا ہے زکوٰۃ یہ صرف تھوڑی ہوتی ہے کوئی 2.5% تو نہیں نکال لیا ہے. دی اصل زکوٰۃ کا پرپز دیکھو, وہ کیا ہے؟ غریبی ختم کرنا.
محتاجی ختم کرنا. اچھا یہ دو چیزیں جب مضبوط ہو جائیں گے, آپ سمجھ گئے, یہ بڑی اہم بات ہے. یعنی کہ اللہ نے پہلے ظاہر اور باطن کی بات کی, اس کے پہلے انر سرکل کی بات کی, پھر ہمدردی کی بات کی, پھر اگر ایمان مضبوط کرنا تو نماز ہے, اگر ہمدردی مضبوط کرنی ہے تو زکات. اب بڑی پیاری بات ہے, اگر یہ سارا کچھ مضبوط رکھنا ہے, یہ سبحان اللہ, اگر یہ سارا کچھ مضبوط رکھنا ہے, پھر اللہ تعالیٰ ایک بات کہتا ہے, وہ کیا ہے؟ کیپنگ پرومس. کیا ہے؟ کیپنگ پرومس. وہ زبان کا پکا ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ قرآن ہے. اللہ کہتے ہیں والمفون, یہی ہے نا, والمفون بعہدہم اذا عاہدوا. ایک دفعہ وہ زبان دے دینا تو اس پہ پھر ڈٹ جاتے ہیں. رشتے کیوں ٹوٹتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ لڑکا کہتا ہے قبول ہے, لڑکی کہتی ہے قبول ہے, دونوں نے قبول کیا ہے. بھئی زبردستی ہے؟ نہیں. لڑکے نے پتہ کیا قبول کیا ہے؟ میں تمہاری جان, مال اور عزت کی. اگلے دن گئے, نند نے اس کو طنز کر دیا. بھئی نند کو کس نے روکنا ہے؟ شوہر نے روکنا ہے. اس نے کیا کیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے؟ قبول ہے, میں تیری عزت کی حفاظت کروں گا. حفاظت کی, کوئی نہیں, زبان خراب ہوئی, آپ کو ٹرسٹ رہے گا اس پہ؟ ٹرسٹ ڈاؤن جائے گا. اب اگلی دفعہ پھر کوئی سین ہوا, اس نے حفاظت, ٹرسٹ پھر ڈاؤن جائے گا. پھر 2 3 4 دفعہ ایسے ہونا ہے. اب آپ شوہر کی تابع دار رہ نہیں پاتی, آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا, کیونکہ جو اس نے زبان دی تھی وہ پوری نہیں کر رہا, تو میں نے زبان دی, میں کیوں پوری کروں بھائی؟ یو گاٹ دا پوائنٹ. میں تو اتنا کچھ کروں, تو کیا کر رہا ہے؟ اسی طرح کسٹمر اور جو دکاندار ہوتا ہے, اس کی ایک زبان ہوتی ہے. کیا؟ میں نے آپ کو 100 روپے دیا ہے, 100 روپے والی خالص چیز دینی ہے مجھے. آپ بتائیں اگر دکاندار آپ کو یہ بولے بی بی جو چیز دینے لگا یہ خراب ہے, یہ 2 نمبر ہے, یہ نکلی ہے, آپ لیں گے؟ آپ لیں گے؟ ایون دو ہمیں پتہ ہے کہ نکلی ہے لیکن ایسا کہتا کوئی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہے کہ میں تمہیں حلال پیسہ دوں گا اور تم مجھے حلال کھانا دو گے, حلال چیز دو گے. وہ توڑ رہا ہے نا, یہ توڑ رہا ہے نا, کرپشن ہوگی پورے معاشرے میں. اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ کیپنگ پرومس, یہ ساری چیزیں اللہ اور بندے کا ایک پرومس ہے, نبی اور امتی کا ایک پرومس ہے, ماں باپ اور اولاد کا ایک پرومس ہے, بہن اور بھائی کا ایک پرومس ہے, دوستوں اور دوستوں کا ایک پرومس ہے, مسلمان اور مسلمان کا ایک پرومس ہے, حکومت کا اور عوام کا ایک پرومس ہے, دکاندار اور کسٹمر, سارے کے سارے ہم ایک چیز میں گھڑے ہوئے ہیں, اور وہ کیا ہے؟ پرومس. کسی پہ بھروسہ کرتے ہیں ہم؟ بھروسہ کرنا آپ بتائیں آسان ہے مشکل ہے؟ بولیں جی. اور بھروسہ کرنا آسان ہے مشکل؟ یہ دوست کیوں نہیں بناتے ہم؟ کسی سے بات ہی نہیں کرتے, کسی سے گلتے ملتے ہی نہیں ہیں. کیوں؟ پتہ نہیں کون ہے, پتہ نہیں کیا ہے. یہ پتہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ کسی نے, آپ نے 2 4 ایکسپیرینس کیے ہیں زندگی میں, جنہوں نے کہا کچھ اور کیا, تو آپ کو کیا ہو گیا؟ بھروسہ ختم ہو گیا. اب حدیث سنیں, دس از ویری ڈینجرس. اس لیے سب سے اہم ہے نا, اس لیے حدیث بڑی, بخاری کی حدیث ہے, اور میں نے نا 5 7 دفعہ چیک کی, پھر عربک والا ورژن بھی نکالا. میں نے کہا یار سیریسلی, مطلب لوگ کتنا ایزی لے رہے ہیں اس کو, یعنی کہ لوگوں نے جگتیں بنائی ہوئی ہیں زبان توڑنے پہ. وہ کہتے ہیں کہ ہیلمٹ پتہ کیوں ایجاد ہوا ہے؟ جس سے ادھار لینا اس کے سامنے پہن کے پھرتے رہو, اس کو کون سا پتہ چلنا ہے؟ جگتے مارتے ہیں زبان توڑنے پہ. اور زبان توڑنا کتنی بڑی چیز ہے, بخاری کی حدیث ہے, دس از ناٹ مائن ورڈز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور کس سے حدیث ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اہل بیت میں سے, کہ جو مسلمان سے کیا گیا وعدہ توڑتا ہے, اس پہ اللہ کی لعنت, اس پہ فرشتوں کی لعنت, اللہ اس کے سارے اعمال برباد کر دیتا ہے, کوئی نفلی فرضی عبادت قبول نہیں کرتا. اگین, جو مسلمان سے کیا گیا وعدہ توڑ دیتا ہے, اس پہ اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت. کتنے فرشتے ہیں واللہ عالم, بلینز اینڈ ٹریلینز. جسٹ امیجن, یہ پوری کی پوری مسجد بھری ہوئی ہے, دے آر کالنگ یور نیمز, لعنت ہو تم پر. ہاؤ ول یو فیل؟ امیجن دی نیگیٹیوٹی آف اٹ, جسٹ امیجن. ناؤ امیجن, کون لعنت کر رہے ہیں؟ فرشتے, جن کے ذمہ کوئی گناہ نہیں, ولی ہیں وہ, دی موسٹ کلوزسٹ ٹو اللہ. سارے مل کے نام لے کے آو, کیا کہہ رہا ہے؟ لعنت ہو تم پر. اور اینڈ پہ اللہ سزا کیا دے رہا ہے؟ کچھ قبول نہیں دے رہا, کیونکہ تجھے زبان کا پاس نہیں ہے. اب مسلمان کیا کرتا ہے؟ یا تو وعدہ نہیں کرتا, 1000 بار سوچے گا وعدہ کرنے سے پہلے, اور اگر کر دیا پھر مر جاتا ہے. ہی جسٹ ڈائی فار اٹ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کیا ہے؟ صادق اور زبان. اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مشہور نہیں تھے نان مسلم میں کہ یہ نماز پڑھتے ہیں, نہیں پڑھتے تھے, پڑھتے تھے. رات کو روتے ہیں, روتے تھے. قرآن پڑھتے ہیں, پڑھتے تھے. یہ اس لیے مشہور نہیں کیونکہ اس کا ہمیں کیا فائدہ؟
بھائی یہ تو آپ کا پرسنل ہے، اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ ہاں آپ کی زبان کمال، اس میں میرا فائدہ ہے، بزنس بنے گا، تعلق بنے گا، معاشرہ اچھا ہوگا، اس میں میرا فائدہ ہے۔ ایک چیز معاشرے میں پیدا ہو جائے، زبان، جو تو زبان دے رہا ہے بھائی اس کے مطابق کرنا ہے کام۔ ہمارا مزدور صرف زبان والا ہو جائے نا، پاکستان ٹھیک ہو جائے۔ مزدور جان بوجھ کے اس کے سر پہ کھڑے ہو گئے تو کام ہونا ہے، ورنہ کام کیوں فرحان بھائی جی اس کے سر پہ کھڑے ہونا ہے۔ فرحان بھائی اس لیے بولے کنسٹرکشن کے کام میں سر پہ کھڑے ہونا ہے، کام ہونا ہے، ورنہ کام نہیں ہونا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ساری چیز کو باندھا کس سے ہے؟ یو نیڈ ٹو کیپ یور پرومس۔ اچھا مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا پکا وعدہ جی پکا وعدہ، یہ نہیں، مسلمان جو کہہ دیتا ہے وہ وعدہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ جو ہم کہہ دیتا ہے کون لکھتا ہے؟ بھائی وہ لکھ رہے ہیں، جو تو نے کہا ہے وہ لکھ رہے ہیں، اسی کی بنیاد پہ تجھے اکاؤنٹیبل ہونا ہے۔ جو آپ نے لکھا ہے اب اکاؤنٹیبل ہے۔ اس لیے والنٹیئر ورک کے اندر وی آر آل والنٹیئرس، بی کیئرفل وین یو گیو یور شاٹ، بی کیئرفل۔ اور وعدہ کرنا تو ایسے کرو، میں وعدہ کرتا ہوں، پہلے میں نا کہتا تھا میری ٹاک 1-2 مہینے بعد اگر کوئی میری سے ٹائم لیتا تھا نا تو میں کہتا تھا کہ یار مطلب مجھے خوشی ہوتی تھی، میں کھلی ولی کر دو کہ میں بھول گیا، ایونٹ ہی خراب ہو گیا سارے کا سارا ان کا، دس از ہیوی۔ اب میں کہتا ہوں بھائی میں وعدہ کرتا ہوں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ 1 ہفتے پہلے یاد کرانا ہے۔ نو دس از اے کانشیس پرومس، آپ سمجھ رہے ہیں؟ بیکاز اف بروکن تم ہی توڑو گے تو 1 ہفتہ تم توڑو گے بھائی، کیونکہ 1 ہفتہ پہلے تم نے یاد کرانا ہے۔ یہ وعدہ ہے، وعدہ یہ نہیں کہ میں لیکچر دے رہا ہوں، وعدہ یہ ہے کہ پرومس ایسے ہے۔ اسی طرح مائیں کبھی کبھی بچوں کیا کہتی ہیں، اچھا پلیز 1 دفعہ کر دو میں تمہیں یہ دوں گی، اور دیا، دس از بریکنگ آف دا پرومس، زبان خراب ہو جائے گی آپ کی۔ اب بچہ آپ کی بات کی وجہ سے اچھائی بھی نہیں کرے گا، 1 لگاؤں گی اگر تو نے ایسا کیا تو، بھئی اب لگانی پڑے گی آپ کو، بالکل ایسے ہاتھ لگا دو ایسا تھوڑا سا، لیکن اب لگانی پڑے گی تاکہ میری زبان رہے۔ یہ زبان ختم ہو گیا، وہ چیختے ہیں ماں باپ۔ میں بڑے ہمیشہ یہ جملہ بولتا ہوں، یہ مثال دیتا ہوں، ایک بندہ بہت دور ہے، مجھے اونچا بولنا پڑے گا ایسا بولو یار، اونچا بولنا پڑے گا۔ ایک بندہ میرے قریب ہے، اونچا کہ ایسا؟ ایک بندہ میرے اندر ہے، بولنا پڑے گا؟ صرف اشارے دیکھ کے سمجھ جائے گا، ایکسپریشن سے ہی سمجھ جائے گا کہ اس وقت اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ اور رسول اللہ یہ سمجھ جاتے تھے۔ حضرت عائشہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو آئی نو اٹ، جب تم راضی ہو تو آئی نو اٹ۔ وہ بڑی حیران ہے کیسے؟ انہوں نے کہا جب تم ناراض ہوتی ہو تم کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم ہے تم میرے رب کی قسم نہیں کہتی، تم کہتی ہو ابراہیم کے رب کی۔ میں کہتا ہوں لیوی گیم تھوڑی سی نا الٹ نیچے ہوئی ہوئی ہے، جب تک محمد کے رب کی قسم ہے، ہاں سب سین اچھا ہے۔ تو عائشہ مسکرانے لگی، یا رسول اللہ ایسا ہی ہے، یعنی ہی ایون نوز دا ورڈز آف اٹ، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیسا فیل کیا، سبحان اللہ لک ہاؤ امیزنگ اٹ، اور ہم چیخیں مار رہے ہیں، گلا پھاڑ گئے ہیں۔ بچہ بات زبان نہیں ہے، یو ڈونٹ ہیو ریپو، آپ کی ریٹ اسٹیبلش نہیں ہے گھر کے اندر۔ یو گاٹ دا پوائنٹ۔ حکومت گلے پھاڑتی ہے کہ نہیں پھاڑتی؟ آپ نے دیکھا یہ جو ناجائز تجاوزات، اس کو کیا کہتے ہیں انگلش میں یار؟ وہ بڑا مشکل سا لفظ ہے، اکروچمنٹ جو ہوتی ہے، یعنی کہ یہ جو ٹھیلے والے بیٹھے ہوتے ہیں، اب وہ پولیس لٹرلی آتی ہے، ایسے کر کے پولیس آتی ہے، وہ چیزیں اٹھاتی ہے، وہ پھنس جاتی ہے، پولیس والی آف جاتی ہے، وہ چیزیں واپس آ جاتی ہیں۔ دے لٹرلی ڈونٹ کیئر کہ گورنمنٹ کیا کہتی ہے، ایون دو یہ اچھی بات ہے، لیکن زبان نہیں ہے، گورنمنٹ کی زبان ختم ہو گئی ہے، اس لیے سارے کام بھی ختم ہو گئے۔ ہمارے لوگوں کی زبان پیر پہ پھر جاتے ہیں بھائی۔ ہاں ہاں جی اوپر ہے، اچھا سامنے ہے، یہ جو سامنے چیز ہے نا، چیز کے ساتھ ہی، ہاں ہاں اینڈ پہ۔ آخری بات اللہ کہتے ہیں، آخری بات کیا ہے؟ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، کہ وہ مشکل ہو یا آسانی ہو وہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ تو آخری چیز یعنی کہ انسان، اچھا آپ دیکھیں گے قرآن میں میرا صبر آخر ہوتا ہے، سورۃ العصر ہے نا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا، اس میں بھی صبر کیا ہے؟ آخر میں ہے۔ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں، بڑی اہم ہے۔ اینڈ پہ کیا ہے؟ صبر۔ یار ادھر ہی کریے، صبر، دس ویری امپورٹنٹ، ٹرسٹ می، بہت زیادہ اہم ہے۔ ہماری عوام اتنی زیادہ بے صبری کیوں ہے؟ بیکاز دے ڈونٹ ہیو پلان۔ یو کانٹ بی پیشنٹ وداؤٹ پلان، اس لیے اللہ ہمیشہ صبر اینڈ پہ بیان کرتا ہے، پورا پلان دیتا ہے پھر کہتا ہے اب صبر کر۔ آئی گیو این ایگزامپل، آپ ایک غار میں ہیں، بند ہو گئے ہیں، پتھر گر گیا اس کے سامنے آ کر، بند ہو گئے ہیں آپ غار کے اندر، اور نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے،
میں کہوں گا صبر کرو, آپ صبر کریں گے؟ کریں گے؟ بہت مشکل ہے, آلموسٹ امپاسبل ہے. وائی؟ دیر از نو وے ٹو کم آؤٹ. اچانک باہر سے ایک بندہ آتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ یار یہ تو غار تھا, اس کے آگے پتھر گر گیا, تو وہ باہر سے آواز لگاتا ہے وی ریچڈ الحمدللہ. دیر لگے گی لیکن ہم نکال لیں گے. بھائی تجھے پریشان نہ ہو, صبر کرو. اب صبر آسان ہوگا مشکل؟ بہت آسان ہوگا. امیجیٹلی یو ول اسمائل. وائی؟ یو گاٹ دا پلان. آپ بچوں کو بولیں کہ کھانا گھر پہ نہیں ہے, بچوں کو بولیں صبر کر پتر, نہیں ہوگا. آپ صرف ہانڈی رکھ دیں اور اس میں سے صرف پانی نکل رہا ہے, اسٹیم نکل رہی ہے, دیکھو دیکھو بیٹا کچھ ہے نا, صبر کرو. اب کرے گا؟ اب کرے گا؟ کر لے گا. کیوں؟ کچھ آ رہا ہے. اللہ نے آخرت کا پورا پلان دیا ایمان والے کو. پہلے پلان دیا اور پھر کیا کہا ہے؟ صبر. وائی؟ یہ آ رہا ہے, یہ آ رہا ہے, یہ آ رہا ہے, یہ آ رہا ہے, یہ آ رہا ہے. یو گاٹ دا پوائنٹ. اس لیے صبر کانٹ بی ڈن وداؤٹ پلان اینڈ وی ڈونٹ ہیو پلان. ہمارے لوگوں کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. ابھی آپ کے ہسبینڈ سے شکایت ہے, بھائی سے شکایت ہے, رشتوں سے شکایت ہے, واٹس یور پلان؟ نکلنے کا پلان کیا ہے؟ قرآن نہ سننا. دس از ناٹ دا پلان, دس از ناٹ دا پلان. اس لیے تو بے صبر ہو, اس لیے تو ہر وقت روتے رہتے ہو, ہر وقت شکایتیں کرتے رہتے ہو. یہ پلان نہیں ہے. دیکھیں یہ جو ہے نا سلوشن نہیں ہوتا کہ سر میں درد ہے تو میڈیکل اسٹور. بات ٹھیک ہے لیکن یہ سلوشن نہیں ہے. میڈیکل اسٹور میں کون سی گولی, یہ سلوشن ہے, بیکاز آئی کین گو اینڈ ٹیک اٹ. اسی طرح پلان ہوتا ہے کہ آئی ول, یہ پہلا اسٹیپ ہوگا میرا, یہ نہ ہوا تو یہ دوسرا ہوگا, یہ نہ ہوا تو یہ تیسرا ہوگا. شو اب آپ صبر کریں گے نا, یو ہیو دا ٹارگیٹ, کب تک صبر کرنا ہے. اس لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ صبر کرو ہمیشہ. نہیں, اٹس اے ٹارگیٹڈ تھنگ. 70 years, 50 years, 30 years, 20 years, then what? Then you will find me. You will come to me. ہم کیا کہتے ہیں؟ اِنَّ لِلَّهِ. تم کہاں سے آئے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ صرف تو اللہ کہتا ہے تیرے میرے درمیان دنیا. واٹس بٹوین می؟ دس ورڈ. یہ دنیا ہی ہے, اور کیا ہے؟ بس اس نے ہٹنا ہے, اینڈ تو اینڈ مین مل جانا ہے. لٹرلی فرشتے آپ کو لے کے جاتے ہیں آسمانوں پہ اور اللہ کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہونے کی خوشی دیتا ہے. میں اس لیے بردرز کو یہ بات کہتا ہوں, ابھی آپ جب سوچیں گے, ٹرسٹ می, تھوڑی دیر کے لیے بندہ دنیا بھول جاتا ہے جس کا ایمان ہوتا ہے تھوڑا بہت. میں سسٹر کو کہتا ہوں, جسٹ امیجن یو آر سٹنگ ود ازواج مطہرات, all 9 to 10 of them. You're sitting with all Maryam علیہ الصلوۃ والسلام, آسیہ علیہ الصلوۃ والسلام, فاطمہ. You're sitting with all of them. اور آپ ان کو دکھا رہے ہیں, میرے جھمکے دیکھیں, میرے کپڑے دیکھیں, میرے کپڑے دیکھیں, آج نئے والے ملے مجھے. How will you feel? جب آپ ایسے سوچیں, ایسا ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی, جنت ہے, کیوں نہیں ہو سکتا؟ You know, we have a sister in Malaysia, وہ کہتی تھی my dream is to get married with Umar bin Khattab in Jannah. اس نے پہلی دفعہ میرا جنت کا کانسیپٹ بدلا تھا. میں کہ یہ کیا خواب ہوا؟ کہتے میری جنت ہے بھائی, اس مائی جنہ. اللہ ایک عمر پیدا کر, اللہ 1000 عمر نہیں پیدا کر سکتا. آئی وانٹ ٹو گیٹ میریڈ وتھ عمر بن خطاب. دس از مائی ڈریم ان جنہ. جنت آپ کی ہے, مرضی سے سوچو جیسا سوچنی ہے. اور میں بھائیوں کہتا ہوں, جسٹ امیجن وی آر پلینگ کرکٹ وتھ خلفاء, وتھ ابو بکر, عمر, عثمان, علی. ابو بکر نے چھکا مارا, ہم نے کیچ کیا. جسٹ امیجن, یو سی یو اسمائلنگ even though it didn't happen yet. That's Jannah. That's Jannah. اس کی وجہ سے مومن برداشت کر جاتا ہے, سہ جاتا ہے, coming. اس لیے اللہ نے کیا کہا ہے, تم جتنا بھی سوچ لو you can't. That's why سوچ لو. ہم کیا کہتے ہیں, ہم نے نہیں سوچا, ہم صرف نہر سوچتے ہیں, درخت, 2-4 درخت سوچ لیے, بس یہی سوچتے ہیں. جنت بھی کنجوس ہو کے سوچتے ہیں. او بھائی جنت جتنی بھی سوچو, اللہ کہتا ہے جتنی تیری سوچ اینڈ ہوگی نا وہاں سے شروع ہونی ہے اس نے. میں کبھی کبھی دوستوں کو کہتا ہوں ایسے, مطلب جب الوداع ہو رہے ہوتے ہیں, یار ملیں گے, وہ جو نہر ہے نا جنت والی, اس کے اینڈ پہ ملنا, اس کے پوری نہر کو دودھ پتی بنا دیں گے انشاءاللہ, چائے لگائیں گے اور چائے پئیں گے, ملیں گے, پلیز ویٹ فار می. ہاں مجھے ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے, جواد بھائی اٹ ول ہیپن. میں نے کہا یار اللہ کہتے ہیں انا عند ظن عبدی بی, میرے بارے میں جیسے سوچو میں ویسے ہی کرتا ہوں. اچھا سوچو یار, اللہ کے بارے میں اچھا سوچو. آپ کو پتہ ہے صحیح حدیث ہے, یہ ویسے ڈینجرس حدیث ہے کیونکہ کچھ لوگ اس کو الٹ بھی لے جاتے ہیں. اللہ اکبر. فیصلہ ہو جائے گا ایک بندے کے بارے میں, لٹرلی ڈیسیژن ول بی میڈ. اچھا یہ بھی تقدیر میں اللہ نے لکھا ہوا تھا, ڈیسیژن ول بی میڈ اینڈ دین دس ول ہیپن, یو ول گو ٹو ہیل. کچھ نیکیاں تھیں اس کی لیکن اتنی نہیں ہو سکی کہ وہ جنت میں جائے. وین ہی ول بی گوئنگ ہی ول ٹرن بیک, اور اللہ کو بولے گا اللہ میں نے تیرے سے یہ گمان نہیں کیا تھا, آئی ڈیڈنٹ ایکسپیکٹ دس فرام یو,
آئی ایکسپیکٹ یو ول سینڈ می ٹو جنہ. اللہ مسکرا دے گا, اللہ کہ جنت میں جائے گا تو, کیونکہ جیسے بندہ میرے بارے میں توقع کرتا ہے نا وہ ویسے ہی ہے. واٹ این امیزنگ حدیث یار. یہ سب سوچیں, آپ کو تھوڑی دیر دنیا بھول جاتی ہے. یو ڈونٹ ایون ریممبر دنیا کی مشکلیں. کھلی ولی یار تھوڑا سا رہ گیا, بس تھوڑا سا, بس تھوڑی سی دیر. اس لیے جب جہنم میں جائیں گے وہ کیا کہیں, کانم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحیٰ, ایک دن گزارا یا ایک دن سے زیادہ. اور ناؤ انٹرسٹیلر مووی آئی, اس سے میں پتہ چل گیا, کیونکہ آدھا گھنٹہ گزار کے تھے, پیچھے 70 سال ہو جاتے ہیں. جب مووی میں آتا ہے نا تو پھر ہمیں بلیویبل لگتا ہے. جب اللہ قرآن میں بول رہا ہے نا کہ بھائی ٹائم یہاں پہ اور ہے, وہاں پہ ٹائم اور ہے, تو یہ ریئل ہے. کیونکہ وہ مووی میں دکھاتے ہیں کہ ایک بندہ دوسرے پلانٹ پہ جاتا ہے, ہاف این آور گزار کے آتا ہے, بیک آتا ہے 70 ایئرس گزر جاتے ہیں. ہاف این آور 70 ایئرس, تو کتنی آیت ملتی ہے, کأنم یوم یرونہا, ایک دن یا اس سے کچھ زیادہ. اور یہ جو کوما ہے نا, یہ جو کوما ہو جاتا ہے, میرے سسر کے لیے خصوصی دعا فرمائیں, وہ اس وقت کوما میں ہے, اس طرح 3 ویکس ہو گئے ہیں, اللہ ان کو صحت دے. مجھے کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کوما یہ مسٹری ہے, آپ کو پتہ ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اٹس اے مسٹری آف مین. اٹس لائک ٹائم اسٹاپس ایٹ دیٹ انڈیویجول. جیسے ایسے لگتا ہے جیسے اصحاب کہف پہ اسٹاپ ہو گیا, ایک دم سے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے واٹ ہیپن, کیا ہوا. اور اگر وہ کھڑا ہو کیا کہتا ہے, مجھے کتنی دیر ہو گئی ہے, تو بتا کتنی دیر ہوئی ہے. وہ کہتا ہے مجھے تو لگا میں زور ٹائم سویا تھا ابھی عشاء, اور بھائی 5 مہینے ہو گئے ہیں. واٹ یو سی دا پوائنٹ. اللہ کہہ رہا ہے یار یہ ہو رہا ہے نا تو وہ بھی ہو جائے گا. تھوڑا سا صبر. صبر کس طرح ہوتا ہے بھائی, پلان سے ہوتا ہے. ڈو یو ہیو اینی پلان؟ نو. صبر مشکل ہے. اوکے, اب یہ ساری باتیں اللہ کر کے اینڈ پہ کیا کہتا ہے, اللہ اینڈ پہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر, اولئک الذین صدقوا, یہ ہے لوگ جو سچ بولتے ہیں, واولئک ھم المتقون, اور نیک لوگ اللہ کی نظر میں یہی ہیں. اب ایک دفعہ ریوائز کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارا لیکچر ختم ہو گیا. ظاہر اور باطن ہے, اپیرنس ہے, اور اس کی انر سرکل ہے. انر سرکل کو اللہ نے ایکسپلین کیا, انٹینشن, ایکسپیکٹیشنز اور دی میتھڈ. اس کے بعد اللہ کہتا ہے دل نرم ہو جائے گا. دس یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ صحیح سرکل چل رہا ہے, اگر یہ صحیح چل رہا ہے, ڈیفینیٹلی دس ول ہیپن, آپ کا دل نرم ہوگا. اور دل نرم کرنے کے لیے زکوٰۃ دو, اور ایمان مضبوط کرنے کے لیے نماز پڑھو. ان ساری چیزوں کو مضبوط رکھنے کے لیے کیپ یور پرومس, کیونکہ تم نے اللہ کو بھی زبان دی ہوئی ہے. اللہ پالنے والا کون ہے؟ زبان دی ہے اللہ کو. اللہ کہتا ہے پھر رشوت کیوں لے رہے ہو, میرے پہ بھروسہ نہیں ہے, پھر کرپشن کیوں کر رہے ہو, میرے پہ بھروسہ نہیں ہے جی تو رشوت دے دو واپس, نہیں لینی میں پیاز کھا لوں گا, اللہ مجھے بھوکا نہیں مارے گا. دیٹس دا زبان. تو نے زبان دی اللہ کو, کیونکہ زبردستی تو نہیں ہے, لا اکراہ فی الدین, تو نے مرضی سے زبان دی ہے نا, تو پوری کر بھائی. اور یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا, یہ پورا پلان دیا اللہ نے. اللہ کہ اب بندے صبر کر لیں, تھوڑا سا صبر کر لیں, اور اگر تم یہ ساری چیزیں کر لیتے ہو, دیز آر دا انڈیویجول. اللہ کہتا ہے یہ جو کیا ہے, یہ سچ بول رہے ہیں, یہ واقعی نیک ہے. اچھا, اب اگر ایک آدھی سسٹر یہ نا ساری سیکوینس سے بیان کر دے, 100 روپے ملے گا. اور کوئی بھائی لسٹ ڈاؤن, کیا ظاہر اور باطن بیان کیا. باطن کو اللہ نے ایکسپلین کیا, انٹینشن, ایکسپیکٹیشنس, میتھڈ. یہ تینوں چیزیں ہوں گی, دل نرم ہو جائے گا. ایمان ہے مضبوط رکھنا ہے تو نماز, ہمدردی ہے مضبوط رکھنا ہے تو زکوٰۃ. ان ساری چیزوں کو مضبوط رکھنا ہے تو زبان, اور یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو اب کیا کرو, صبر. تو اب کون بتائے گا, یہ میں مٹا دیتا ہوں, یہ مٹا دوں. اوکے جی, 100 روپے کمی کی وجہ سے نا ایسا نہ ہو کہ 100 روپے کھوڑے ہیں میرے, 100 ہی دینے. جی اینی ون, چائے یار, وہ چائے ڈال دو, اتنا. کوئی بھائی جواب دے گا پلیز. جی اینی ون, یہ بھی بند کرو. جی کم آن جلدی. 100 روپے ملیں گے, واقعی ملیں گے. اوکے سسٹر فرسٹ. نہیں اب میں نے پورا پلان دے دیا, اب تو آپ کو صبر کرنے دیں گے انشاءاللہ. جی سسٹرز اینی ون. 100 روپے مل جائیں گے انشاءاللہ. کم آن, یاد رہے گا. اینی ون. او بھائی بول دو, بیٹھ کے بول دو, کیا ہو گیا. کوشش کرتا ہوں. یلا دیکھیے کہ صبر ظاہر اور باطن دونوں کو ملا کے ظاہر اور باطن کو آگے ایکسپلین کیا گیا.
اس میں ایکسپلینیشن میں ہے سردی ہے اور ایمان میں کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان میں نہیں کھلی ولی. اور کوئی اتنا پوز نہیں. جی جی پہلے آپ نے نیکی کا بتایا کہ نیکی جو ہے وہ ظاہر سے بھی اور باتیں. ظاہر سے تو سب کرتے ہیں لیکن باطن سے کوئی نہیں کرتا. باطن کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نیکی کرتے ہیں تو اس کے ریوارڈ کے جو ایکسپیکٹیشن ہے نا ہماری نہ کسی انسان سے ہو اور نہ نہیں ایمان میں سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ ایمان میں یہی ہے کہ وہ ایکسپیکٹیشنز اللہ سے ہو, نیت خالص ہو. ہاں نیت خالص. سیکنڈ ایکسپیکٹیشنز اللہ سے ہاں ہو, آخرت پہ ایمان. ریوارڈ اللہ سے. اوکے. تھرڈ اس کے بعد آپ نے بتایا کہ ہمدردی کرنی ہے. ایمان میں تھرڈ چیز کیا ہے؟ نہ ایسے نہیں, پھر 10 روپے تمہیں دینے پڑیں گے. ہاں نہیں کھلی ولی ہو گئی, ایمان پہ ختم ہو گئے ہو بھائی. ہاں جی ڈاکٹر صاحب. نیکی کی دو ٹائٹل ہیں, ظاہر اور باطن. باطن میں آتے ہیں انٹینشنز, ایکسپیکٹیشن اور پروفٹ میں آتے ہیں. اوکے. اس کے بعد تینوں چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ کے اندر آتی ہے ہمدردی. ویری نائس. اس میں آتی ہے نرم دلی. ہاں وہ ٹھیک ہے, نرم دل ہو جاتا ہے. آگے. ہمدردی کو مضبوط کرنے کے لیے آپ زکات دیتے ہو اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ویری نائس. ان دونوں چیزوں کو, ساری چیزوں کو لے کے چلنا ہو تو آپ زبان کے پکے ہونے چاہیے. زبان. جب یہ سب کچھ ہو جائے تو ان کی صبر آپ. او ماشاء اللہ, تکبیر. چھا گئے, 100 روپیہ نکلوا لیا تم نے. نہیں سنایا تو ہے نا, یہ تو یہ پاکستانیت ہے. صحیح بات ہے. تو تعریف کر دو یار اس کی, کرو تعریف کرو. چلیں جی ایک سسٹر ہو جائے, یہ اگر نہ کیا نا تو یہ دیکھ لیں, پھر مقابلہ اچھا نہیں ہوگا آپ کا. دیکھ کے نہیں بتانا جی. ویسے بھائیوں میں سے کوئی اور بتا سکتا ہے, یہ نہیں کہ 100 روپیہ صرف ایک دفعہ ہے. وہ وقری بات ہے, آپ کو میرے پیسے پہ وہاں رحم آ جائے. جی آپ 9 لوگ ہیں نا, 9 لوگ ہیں. جی سسٹر پلیز گو ہیڈ. اوکے 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 اوکے. زبان پکا رکھیں گے, اس کے بعد صبر کریں گے. جزاک اللہ. تکبیر. ماشاء اللہ. اس دے تو جزاک اللہ.